السلام علیکم۔ آپ کی کارکردگی قابل اطمینان ہے۔ میں واپس جا کر ڈیوڈ کو رپورٹ دوں گی تو وہ بہت خوش ہوگا، ورنہ پچھلے دنوں آپ جس بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ تشویش کا شکار تھا اور آپ کی جگہ کسی اور کو دینے پر غور کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے روکا کہ میں خود جا کر چودھری صاحب کو دیکھتی ہوں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چودھری صاحب میری خاطر بھی کام پر توجہ نہ دیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے نا امید نہیں کیا۔ وہ لوگ کاشت شدہ پوسٹ کا جائزہ لے کر واپس پلٹ رہے تھے جب لنڈا نے چودھری کے ساتھ چلتے ہوئے لگاوٹ بھرے لہجے میں اس سے یہ باتیں کہیں۔ اس کے موجودہ لہجے کو سن کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل یہی عورت اپنی مکمل حاکمیت ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی اور چودھری جیسے بندے سے پررعونت انداز میں بات کر رہی تھی۔ چودھری نے اس کا یہ لگاوٹ بھرا لہجہ سنا لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ بہت سنجیدہ اور خاموش تھا۔ اتنا اپنا موڈ ٹھیک کر لیں چودھری صاحب، آپ اس طرح خاموش رہیں گے تو شکار کا کیا خاک مزہ آئے گا۔ لنڈا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک ادا سے ٹوکا تو اس کے لمس کی سنسناہٹ چودھری کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ جانے اس عورت میں کیا جادو تھا کہ جب چاہے مرد کو ایک پل میں چاروں شانے چت کر دیتی تھی۔ فکر نہ کرو ڈارلنگ، ہم تمہیں ایسا شکار کروائیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھو گی، لیکن خود ہم افسردہ ہیں کہ ہمارا شکار ہاتھ آتے آتے نکل گیا۔ جب تک ہم اس ماسٹر کے بچے اور اپنی باغی بیٹی کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتے ہمیں چین نہیں آئے گا۔ لنڈا کے ہاتھ کی نرمی اور حدت کو محسوس کرتے ہوئے چودھری نے اسے جواب دیا، اب یہ تو آپ کی بیڈ لک ہے نا کہ وہ دونوں پہلے ہی نکل گئے تھے، ورنہ ہم نے تو آپ سے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو بالکل صحیح کلو دیا تھا۔ حالانکہ اس طرح کے مسائل حل کرنا ہمارے اور آپ کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ میں طے بھی نہیں ہوا ہے۔ بے نیازی سے شانے جھٹکتے ہوئے اس نے جواب دیا تو چودھری جواباً کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ آفتاب اور کشور والا معاملہ اس کا نجی مسئلہ تھا جسے حل کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد نہیں ہوتی تھی۔ یہاں جنگل میں شکار کی کیا صورتحال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بہت زیادہ وقت برباد کرنا پڑے۔ میں 4-5 گھنٹوں سے زیادہ یہاں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میرا شیڈول کافی سخت ہے، پرسوں صبح تک مجھے ہر صورت روانہ ہونا ہے۔ چودھری کی خاموشی کو بھانپ کر لنڈا نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ وہ لوگ شکار کے بہانے ہی جنگل میں آئے تھے۔ یہاں پہنچ کر ایک مناسب مقام پر انہوں نے جیپیں روکیں اور ملازموں کو خیمے نصب کرنے اور شکار کے سلسلے میں دیگر تیاریاں کرتا ہوا چھوڑ کر پیدل ہی اس سمت نکل گئے جہاں پوست کی کاشت کی جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ 2 مسلح محافظ بھی تھے جو اب بھی کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ خود چودھری کے شانے سے بھی اس کی شکاری بندوق لٹک رہی تھی۔ گاؤں کی طرح جنگل میں بھی اس کا راج چلتا تھا، اس لیے اس سے زیادہ حفاظتی انتظامات کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شکار یہاں بہت ملتا ہے، 2-3 گھنٹوں میں بھی ہم اچھا خاصا شغل کر لیں گے، اس حوالے سے تم پریشان مت ہو۔ چودھری نے اسے تسلی دی اور پھر خود یکدم ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا ہوا چودھری صاحب؟ اس کے اس طرح ٹھٹکنے پر لنڈا نے بھی اپنے قدم روک لیے اور پوچھا۔ شش! چودھری نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور چند فٹ کے فاصلے پر موجود جھاڑیوں پر نظر گاڑتے ہوئے شانے پر لٹکی ہوئی بندوق اتاری۔ ان جھاڑیوں کے پیچھے ایک ہرن چھپا ہوا ہے۔ بندوق سیدھی کرتے ہوئے اس نے سرگوشی میں لنڈا کو بتایا تو وہ غور سے جھاڑیوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نظروں نے بھی ہرن کو گرفت میں لے لیا۔ مجھے دیں بندوق، میں اسے شکار کروں گی۔ اس نے چودھری کے ہاتھوں سے بندوق جھپٹ لی، لیکن اس دوران ہرن نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی، چنانچہ اس کے لبلبی دبانے سے پہلے ہی جھاڑیوں سے نکل کر بھاگا۔ اس کے بھاگنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لنڈا نے بندوق سیدھی کی اور پورے سکون کے ساتھ فائر داغ دیا۔ بھاگتا ہوا ہرن گولی کھا کر اچھلا اور زمین پر گر گیا۔ ان کے پیچھے چلنے والے چودھری کے ملازم تیزی سے اس ہرن کی طرف دوڑے۔ بہت خوب، بھاگتے ہوئے جانور کا اتنا سچا نشانہ لینا بڑے کمال کی بات ہے۔ چودھری نے اسے بے ساختہ سراہا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا چودھری صاحب، لنڈا نے ایک ادا سے سر جھٹکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں جواب دیا اور بندوق واپس چودھری کو تھما دی۔ یہ تو خیر ماننے والی بات ہے، چودھری مسکرایا۔ وہ اپنے سابقہ موڈ سے نکل آیا تھا اور پوری طرح لنڈا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لنڈا نے اس کے مزاج میں در آنے والی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا اور زیر لب مسکرائی۔ اس کی موجودگی میں کوئی مرد زیادہ دیر تک اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا تھا،
اس بات کا اسے خاصا تجربہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل شام اے سی اور دوسرے خاص لوگوں کو ڈنر پر انوائٹ کر لیں۔ ذرا مل کر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اے سی صاحب سے کے موصوف کتنے پانی میں ہیں۔ وہ لوگ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھے جہاں ان کے خیمے نصب تھے۔ تب لنڈا نے چودھری سے کہا، میں نے معلوم کروایا تھا اے سی آج کل چھٹیوں پر اپنے گھر لاہور گیا ہوا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں دوسرے لوگوں کو انوائٹ کر لیتا ہوں۔ نہیں، پھر رہنے دیں، مجھے تو صرف اے سی سے ہی ملنے کا اشتیاق تھا۔ لنڈا نے انکار کیا۔ اس کے پاس شہریار سے متعلق جو خبریں پہنچتی رہی تھیں، انہیں سن کر اس کے دماغ میں اس سے ملنے اور اسے تسخیر کرنے کا سودا سما گیا تھا۔ لیکن اب چودھری نے اسے جو اطلاع دی تھی، اسے سن کر وہ نہ صرف مایوس ہوئی تھی بلکہ یہ بھی سوچا تھا کہ شہریار کی قسمت اچھی ہے جو اس کے حسن کے جال میں پھنسنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر وہ 3 خیموں کے درمیان موجود سب سے بڑے خیمے میں گھس گئے۔ تھکن سی ہو گئی ہے، ذرا کچھ پینے کو تو نکالیں۔ اندر پہنچ کر وہ ایک نرم میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور شکار کی مناسبت سے پہنی گئی چمڑے کی جیکٹ اتار کر دور پھینکتے ہوئے ایک زوردار انگڑائی لی۔ جیکٹ کے نیچے اس نے سفید رنگ کا نہایت مختصر بلاؤز پہن رکھا تھا۔ انگڑائی لینے کے عمل میں بلاؤز کا اختصار کچھ اور بھی واضح ہو گیا۔ چودھری نے للچائی ہوئی نظروں سے اس کے سنہری دمکتے جسم کی ہوش ربائیوں کو دیکھا اور شراب کی بوتل اور جام لے کر اس کے بالکل قریب بیٹھ کر اس کے اریاں بازو کو سہلاتے ہوئے بولا، اگر تھک گئی ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لو، اپنے حصے کا شکار تو تم نے ویسے بھی مار گرایا ہے۔ لنڈا نے فوراً اس مشورے کو قبول کر لیا اور ایک جام حلق سے اتارنے کے بعد آرام کے لیے دراز ہو گئی۔ آزاد معاشرے کی اس آزاد ترین عورت کا آرام جامے کی قید میں تو ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ جب وہ میٹرس پر دراز ہوئی تو چودھری کے حیوانی جذبات مکمل طور پر بھڑک چکے تھے۔ میں تمہارے پاؤں دباتا ہوں، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا کسی پالتو کتے کی طرح اس کے قدموں میں جا بیٹھا اور آہستہ آہستہ ان لمبی سڈول ٹانگوں کو دبانے لگا جو لنڈا کی شخصیت میں سب سے نمایاں اور خوبصورت تھیں۔ چند لمحوں کے لیے ہی ٹانگیں دبانے کے بعد اس کے ہاتھوں نے بہکنا شروع کر دیا۔ چت لیٹی لنڈا کی طرف سے کوئی تعرض نہیں ہوا، چنانچہ چودھری کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ کل صبح ایک گاڑی ڈرائیور سمیت میرے حوالے کر دیجئے گا، میں آپ کے گاؤں کی سیر کروں گی اور یہاں رہنے والوں سے ملاقاتیں بھی، لنڈا نے فرمائش کی۔ ٹھیک ہے، چودھری نے بنا کسی سوال کے حامی بھر لی۔ ان لمحوں میں اگر وہ کوئی بادشاہ ہوتا اور لنڈا اس سے اس کا تاج و تخت مانگ لیتی تو وہ بھی دے دیتا۔ اتنی معمولی سی فرمائش کے لیے تو کسی حجت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھری ہوئی شراب کی بوتل سے بڑھ کر نشیلی عورت جس کا نشہ چھلک پڑ رہا ہو، بڑے بڑے پارساؤں اور عقل مندوں کی مت مار دیتی ہے۔ چودھری جیسا نفس پرست تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتا تھا، جسے وقت کے اس حصے میں اگر کوئی فکر تھی تو بس اتنی کہ کسی طرح ان لمحات کو طویل سے طویل تر کیا جا سکے۔ اگر اپنے وطن سے محبت کرتے ہو تو کیفے شان میں 11 بجے مجھ سے ملنے آ جاؤ، میں تمہارے لیے اجنبی نہیں، امید ہے کہ تم دیکھتے ہی پہچان لوگے۔ مختصر پیغام پر مشتمل اس خط کو تیسری چوتھی مرتبہ پڑھنے کے باوجود سرمد اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اسے یہ عجیب و غریب پیغام کس کی طرف سے ملا ہوگا۔ اسے ملنے والا یہ خط کوریئر سے آیا تھا اور لفافے کے باہر صاف لکھائی میں اس کا نام لکھا تھا۔ چنانچہ وہ یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ کسی اور کا خط اس تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کس کا خط لے کر گمسم بیٹھے ہو؟ کسی پرانی محبوبہ نے تو نہیں پکار لیا؟ نیلم کمرے میں آئی تو اسے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر چھیڑا۔ سرمد نے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو بڑا عجیب سا پیغام ہے۔ مختصر تحریر کو پڑھنے کے بعد اس نے تبصرہ کیا، اسی لیے تو میں پریشان ہو گیا ہوں، بھلا یہ کون ہو سکتا ہے جو مجھے جانتا ہے اور میری وطن سے محبت کو آزمانا چاہتا ہے؟ کہیں تمہارا کوئی دوست تو نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی دوست نے تمہیں یہاں دیکھ لیا ہو اور اسے مذاق سوجا ہو کہ تمہیں تنگ کرے۔ نیلم نے خیال ظاہر کیا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ کوئی پکی بات تو نہیں، کچھ اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ سرمد تشویش کا شکار تھا۔ نیلم سے شادی کے بعد اس نے جب سے لاہور چھوڑا تھا کبھی کسی پرانے دوست سے نہیں ملا تھا، بس ایک عامر تھا جس سے کبھی کبھی فون پر رابطہ ہو جاتا تھا اور اس کی طرف سے ایسا پیغام ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ عامر اچھا خاصا سنجیدہ مزاج تھا
اور بخوبی جانتا تھا کہ سرمد اپنے اور نیلم کے گھر والوں سے سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ماضی کے تمام دوستوں کو چھوڑ کر کراچی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان حالات میں اسے اس طرح کا مبہم پیغام بھیجنا اسے پریشان کر دینے کے مترادف تھا، اور وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کرو کہ تمہیں جہاں بلایا گیا ہے وہاں چلے جاؤ، وہ جو بھی ہے بھرے بازار میں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نیلم کے نزدیک یہ کسی دوست کی ہی شرارت تھی، اور پھر پیغام بھیجنے والے نے بلایا بھی ایک پرہجوم بازار میں واقع کیفے میں تھا، اس لیے تشویش کی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے خیال میں جانا تو پڑے گا ہی، ورنہ خام خواہ ذہن الجھا رہے گا۔ سرمد نے حامی بھر لی، لیکن اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ خط کے پیغام کو اپنی موجودہ ملازمت کے تناظر میں دیکھ رہا تھا، اور اس صورت میں یہ صورتحال کافی گمبھیر لگ رہی تھی۔ میں تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں، ابھی 10:15 بجے ہیں، چائے پی کر تم نکلو گے تو آرام سے 11 بجے تک وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اسے جانے کے لیے آمادہ دیکھ کر نیلم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سرمد چائے بہت شوق سے پیتا تھا، اس لیے جب بھی وہ اسے خوش کرنا چاہتی یا اس کا دھیان بٹانا مقصود ہوتا تو گرما گرم چائے کی پیالی تیار کر کے پیش کر دیتی۔ نہیں، رہنے دو، اور اگر تمہیں اندر بیگم صاحبہ کے کسی کام سے نہیں جانا تو تھوڑی دیر یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ سرمد یہاں ڈرائیور تھا، جبکہ نیلم کچن کا کام سنبھالتی تھی۔ سرمد کو نیلم کا کام کرنا پسند نہیں تھا، لیکن یہاں ملازمت کی شرط ہی یہ تھی کہ کوئی ایسا جوڑا ہو جو یہ دونوں کام سنبھال لے۔ چنانچہ نیلم نے از خود کچن کی ذمہ داری سنبھالنے کی حامی بھر لی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو انہیں بڑی مشکل ہو جاتی۔ وہ لاہور سے کراچی آتے وقت جو رقم اپنے ساتھ لائے تھے وہ تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی، اور ملازمت نہ ملنے کی صورت میں انہیں رہائش اور کھانے پینے دونوں کا مسئلہ ہو جاتا، جبکہ یہاں یہ دونوں ہی مسئلے آرام سے حل ہو رہے تھے۔ بیگم صاحبہ 12 بجے سے پہلے اٹھتی ہی کب ہیں جو مجھے ان کا کوئی کام کرنا ہوگا، اور اٹھ کر بھی انہوں نے کیا کھا لینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک گلاس جوس اور اس بد ذائقہ براؤن بریڈ کے 2 پیس ہی کھائیں گی، تو اس کے لیے مجھے کون سا حل جوتنے ہیں؟ ادھر حکم دیں گی، ادھر میں 2 منٹ میں لے جا کر سامنے رکھ دوں گی۔ نیلم برے برے منہ بنا کر تبصرہ کرتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔ ایسا کھانا کھاتی ہیں بیگم صاحبہ، تب ہی تو اتنی سمارٹ اور خوبصورت ہیں۔ تو نے تو پراٹھے کھا کھا کر خود پر موٹاپا چڑھا لیا ہے۔ سرمد نے اس کے فربہی مائل جسم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ تو مجھے کون سا بیگم صاحبہ کی طرح سارے شہر کے لوگوں کا دل لبھانا ہے؟ میں ادھر تیرے لیے اپنا آپ سنبھال کر بیٹھی ہوں۔ اگر تجھے مجھے سوکھا چمڑا دیکھنا ہے تو بول، آج سے ہی فاقے شروع کر دوں گی۔ نیلم نے چمک کر اس کی بات کا جواب دیا تو وہ ہنس پڑا۔ تو برا ہی مان گئی، میں کیوں تیرے سے فاقے کراؤں گا؟ جو دل میں آئے کھایا پیا کر، مجھے تو ہر حال میں تو اچھی لگتی ہے۔ اس نے تعریف کے کارگر ہتھیار سے پل میں بیوی کا موڈ بحال کر دیا۔ وہ اس کی بات سن کر خوشی سے مسکرانے لگی۔ اچھا سن، میں کیفے پہنچ کر تجھے وہاں سے فون کروں گا۔ اگر کوئی دوست ہوا تو لازمی ہے منع نہیں کرے گا، ورنہ تو سمجھ جانا کہ میں کسی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ ادھر چوکیدار وغیرہ کو خبر کر دینا۔ اپنے اندر ابھرتے اندیشوں اور خدشات کے پیش نظر اس نے نیلم کو ہدایت کرنا ضروری سمجھا۔ ہائے سرمد، اگر کسی گڑبڑ کا ڈر ہے تو مت جا، رہنے دے، جس کو ملنا ہوگا وہ آپ یہاں آ جائے گا۔ اس کی ہدایت سن کر نیلم خوف زدہ ہو گئی اور اسے روکا۔ لے، ابھی تو خود ہی کہہ رہی تھی کہ اتنے ہجوم میں کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اب مجھے روک رہی ہے؟ پاگل، میں تو صرف احتیاط کے طور پر ایسا کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی نے میرا کیا بگاڑنا ہے؟ میری واحد دشمن تو تیری سوتیلی ماں ہے، اور اس کی اتنی پہنچ نہیں کہ ادھر کراچی میں مجھے اور تجھے ڈھونڈ کر نکال سکے۔ اپنے خدشات کے برعکس وہ ہلکے پھلکے لہجے میں نیلم کو تسلی دینے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر تو مجھے پہنچتے ہی فون ضرور کر دینا۔ وہ رضامند ہو گئی۔ سستے سے سیکنڈ ہینڈ موبائل فونز دونوں ہی میاں بیوی کے پاس موجود تھے، اس لیے ایک دوسرے سے رابطے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا تو پھر میں نکلتا ہوں، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ دوست سے ملنے گیا ہوں۔ سرمد گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے نکل کر کیفے شان پہنچنے میں 20 سے 25 منٹ تو لگ ہی جاتے، اور اب 10:30 بج چکے تھے۔ بیگم صاحبہ سے اجازت لینے کی اسے اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ عموماً شام کے بعد ہی گھر سے نکلتی تھی۔ کبھی دن میں کہیں جانا ہوتا تو اسے ایک دن پہلے یا صبح صبح پیغام مل جاتا، اور آج کے لیے ایسا کوئی پیغام نہیں تھا۔ وہ نیلم کو خدا حافظ کہہ کر آرام سے بنگلے سے روانہ ہو گیا،
توقع کے مطابق وہ 11 بجے سے 1-2 منٹ قبل ہی کیفے شان پہنچ گیا۔ کیفے میں زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ داخلی دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو کر وہاں موجود لوگوں کا جائزہ لینے لگا، لیکن اسے کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا۔ میرے ساتھ آؤ، ہم وہاں بیٹھتے ہیں، یکدم ہی کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا تو وہ چونک پڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ شناخت کے مراحل طے کرنے میں اسے چند پل سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اسی صاحب، آپ نے مجھے یہاں بلوایا ہے؟ اس نے تحیر سے سوال کیا۔ پہلے وہاں چل کر بیٹھو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں، شہریار نے اس سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ اس میز کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ 1 منٹ، میں اپنی بیوی کو خیریت کا فون کر دوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ کرسی سنبھالتے ہی اسے نیلم یاد آئی، چنانچہ شہریار نے معذرت خواہانہ لہجے میں بولتے ہوئے موبائل نکال کر نیلم کا نمبر ملایا۔ پہلی ہی گھنٹی پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہاں نیلم، دیکھو میں بالکل خیریت سے ہوں اور ایک دوست کے ساتھ ہوں، تم کسی سے کچھ مت کہنا۔ اس نے مختصر بات کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے آپ کو دوست کہا، آپ برا مت مانیے گا، میری اور آپ کی دوستی کا بھلا کیا سوال، لیکن 10 سوالوں سے بچنے سے ضروری تھا کہ میں بیوی سے یہ چھوٹا سا جھوٹ بول دوں۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں شہریار کو وضاحت دی۔ کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں مانا، شہریار نے اپنے مختصر نپے تلے لہجے میں اسے جواب دیا اور غور سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے سرمد نروس ہونے لگ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے خط کے الفاظ پڑھ کر واقعی اپنے جذبہ حب الوطنی ثابت کرنے آئے ہو یا محض تجسس دور کرنے۔ گھر سے نکلا تھا تو دماغ میں دونوں ہی باتیں تھیں، لیکن اب آپ کو سامنے دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ وطن سے محبت کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ حکم کریں، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ موتی والا کے ڈرائیور کی حیثیت سے وہ شہریار کے کردار سے کافی حد تک واقف تھا، اس لیے خلوص سے بولا، پہلے یہ بتاؤ کہ آج کل تم جس عورت کے ہاں ملازمت کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کس کردار کی عورت ہے؟ شہریار نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ کچھ مشکوک سے کردار کی عورت ہے، اس کا مردوں سے آزادانہ میل ملاپ ہے۔ کبھی کبھی مجھے شک گزرتا ہے کہ وہ ان عورتوں میں سے ہے جو کوٹھوں سے اٹھ کر کوٹھیوں میں چلی آئی ہے، لیکن اس کے انداز میں ایک عجیب سا روب و دبدبا ہے جو اسے طوائف کہنے سے روکتا ہے۔ عام طوائفوں کی طرح وہ راگ رنگ کی محفلیں بھی نہیں سجاتی، لیکن راتوں کو اکثر غیر مرد بنگلے پر رکنے کے لیے آتے ہیں۔ ان مردوں کو دیکھ کر ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بڑی اونچی حیثیت کے مالک ہیں۔ 1-2 وزیروں کو تو میں نے خود بھی پہچانا ہے۔ سرمد نے خوب سوچ کر اس کے سوال کا جواب دیا، کیا وہاں آنے والوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کا مستقل آنا جانا لگا رہتا ہو؟ جی ہاں، 1-2 بندے ایسے ہیں جو وہاں اکثر آتے رہتے ہیں، ان سے بیگم صاحبہ کی دوستی بھی بہت ہے۔ میں تمہیں ایک آدمی کا حلیہ بتا رہا ہوں، اس شخص کو ابھی 2-3 دن پہلے ہی تمہاری بیگم صاحبہ کے ساتھ بنگلے میں دیکھا گیا ہے۔ ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ کر بتاؤ کہ تم اس بندے کے بارے میں کچھ جانتے ہو یا نہیں۔ اس نے سرمد کو مہا گرو کا وہ حلیہ بتایا جس حلیے میں مہابانوں نے اسے رحیلہ کے گھر کے ٹیرس پر سے دیکھا تھا۔ یہ تو چوہان صاحب کا حلیہ ہے، وہ بیگم صاحبہ کے خاص دوست ہیں اور اکثر ان سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ حلیہ سن کر سرمد نے جوش سے بتایا، مجھے تمہارے ان چوہان صاحب سے ہی غرض ہے۔ اس شخص کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ غیر ملکی جاسوس ہے۔ تمہاری بیگم صاحبہ اگر اس کی دوست ہے تو یقیناً وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیگم صاحبہ کے ذریعے چوہان نامی اس شخص تک پہنچ سکوں۔ اس سلسلے میں میرا منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح اس عورت کو اغوا کیا جائے اور پھر اس سے چوہان کا پتہ اگلوایا جائے۔ تم کیونکہ اس کے ڈرائیور ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہی آتی جاتی ہے تو تمہاری مدد سے یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس نے سرمد کو اپنی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ اگر آپ کو چوہان کا پتہ چاہیے تو اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے بکھیڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں 1-2 بار بیگم صاحبہ کو چھوڑنے اس کے گھر گیا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ سرمد نے اسے اطلاع فراہم کی تو وہ کھل اٹھا۔ قدرت خود ہی اس کے کام کو آسان بناتی جا رہی تھی۔ اس نے سرمد سے چوہان کا پتہ اچھی طرح سمجھ لیا۔ یہ ایک ایسے رہائشی پروجیکٹ کا پتہ تھا جہاں لگژری اپارٹمنٹس تعمیر کیے گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ سرمد، تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ تم ذہین آدمی ہو اور یقیناً مجھے تم سے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں
کہ میرے اور تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی کو بھی کچھ مت بتانا، عورتیں ہلکے پیٹ کی ہوتی ہیں، اگر اس کی زبان سے کچھ نکل گیا تو دشمن ہوشیار ہو جائیں گے۔ اس نے سرمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ میں سمجھتا ہوں سر، میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا جس سے میرے وطن کے دشمنوں کو بھاگ نکلنے کا موقع مل سکے۔ سرمد جذباتی لہجے میں بولا۔ گڈ۔ شہریار نے اسے سراہا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالنے کے بعد اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو، گھر جاتے ہوئے بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے جانا اور اس سے کہنا کہ یہ تحفہ تمہارے دوست نے اس کے لیے دیا ہے۔ نہیں سر، میں یہ رقم نہیں لے سکتا۔ اگر میں نے آپ سے یہ روپے لے لیے تو مجھے لگے گا کہ میں نے اپنے وطن کی ایک معمولی سی خدمت کرنے کا بھی معاوضہ وصول کر لیا ہے۔ سرمد نے نوٹ لینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ میں تمہیں معاوضہ نہیں دے رہا ہوں، یوں سمجھ لو کہ یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی سر، لیکن اس موقع پر میں نے کوئی تحفہ بھی قبول کیا تو میرے اندر یہی احساس ابھرے گا کہ میں نے معاوضہ لیا ہے، اس لیے بس آپ رہنے دیں۔ وہ کسی صورت اس سے رقم لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہریار نے بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ در حقیقت سرمد کے انکار نے اسے ایک طرح سے یہ اطمینان دلا دیا تھا کہ اس نے کسی غلط آدمی پر اعتماد نہیں کیا اور معاملہ راز میں ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اس لیے مزید اصرار نہیں کروں گا۔ اس نے سرمد سے مصافحہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے اور ساتھ ہی اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ مہا گرو چوہان یا پھر کوئی اور شناخت رکھنے والے اس دشمن پر گرفت کرنے کے لیے اسے بہت سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے تھے۔ سرمد کو رخصت کرنے کے بعد وہ کیفے سے روانہ ہوا تو اس کا ذہن اسی سلسلے میں منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پیچھے میز پر کافی کی وہ پیالیاں انچھوئی ہی رہ گئی تھیں جو اس نے سرمد سے گفتگو کے دوران آرڈر کی تھیں۔ گفتگو کی گمبھیرتا میں ان دونوں ہی کو کافی پینے کا خیال نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کشور ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر آفتاب کے پاس آ کر بیٹھنے کے خیال سے کمرے میں آئی تو اسے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نماز کے لیے دوسرے کمرے میں جانے سے قبل تو وہ اسے بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی۔ نئے فلیٹ میں یہ ان کا پہلا دن تھا۔ رات کو تو وہ کافی دیر سے وہاں پہنچے تھے، پھر اسٹیٹ ایجنٹ سے کرائے اور ایڈوانس کے معاملات نمٹانے اور بے حد مختصر سامان کے ساتھ آمد کے سلسلے میں وضاحت پیش کرنے میں اچھا خاصا وقت صرف ہو گیا تھا۔ ایجنٹ کو رخصت کرنے کے بعد ہی بھی دونوں ہی کو بہت دیر تک نیند نہیں آ سکی۔ نتیجتاً ان کے دن کا آغاز اس وقت ہوا جب یقیناً لوگ اپنے گھر میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس کچن میں استعمال ہونے والا ساز و سامان اور کھانے پینے کی اشیاء تو تھی نہیں کہ کچھ پکایا جا سکتا۔ آفتاب نے بہت ضروری اشیاء کی فہرست بنائی اور بلڈنگ کے چوکیدار کو وہ فہرست ماہ رقم دے کر اس سے یہ چیزیں منگوا لیں۔ اپنی ٹانگ کی تکلیف اور بیوی کے پردے دار ہونے کے علاوہ شہر سے ناواقف ہونے کا عذر اس موقع پر ان کے کام آیا تھا۔ منگوائی جانے والی چیزوں میں پکا پکایا کھانا اور آج کا اخبار بھی شامل تھا۔ چونکہ انہوں نے رات کے کھانے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے کھانا اخبار سے پہلے تو توجہ کا حقدار ٹھہرا۔ کھانے کے بعد کشور تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی جبکہ آفتاب نے اخبار تھام لیا، اور اب کشور واپس آئی تھی تو اخبار ایک طرف رکھا تھا اور آفتاب چہرے پر غم و غصہ لیے پریشان بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو زبان سے جواب دینے کی بجائے اس کے ہاتھ میں اخبار تھما دیا۔ جلد ہی وہ دونوں خبریں کشور کی نظر میں آ گئیں جنہوں نے آفتاب کو اس کیفیت میں مبتلا کیا تھا۔ اخبار میں ان کی محسن خالہ کے گھر کے برباد ہونے کی خبر کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی بابر رضا کے قتل کی خبر بھی شائع ہوئی تھی۔ یہ اسلام آباد سے شائع ہونے والا اخبار تھا، لیکن بابر کے صحافی ہونے کی وجہ سے اس کے قتل کی خبر کو نمایاں جگہ دی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق بابر رضا کو شام کے وقت دفتر سے نکلنے کے بعد اغوا کیا گیا تھا اور بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش رات گئے ایک کچرا گھر کے پاس پڑی ملی تھی، جبکہ گاڑی ایک پر رونق شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑی پائی گئی تھی۔ گاڑی کے لاک کے ساتھ کی گئی گڑبڑ نے ہی پولیس کو اس امکان پر سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ بابر کو شاپنگ سینٹر کے سامنے سے اغوا کیا گیا تھا۔ خبر کے مطابق پولیس اغوا اور قتل کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ مجرموں تک پہنچا جا سکے۔ دوسری طرف خالہ کے گھر ہونے والے حادثے کو ڈکیتی کی ناکام واردات قرار دیا جا رہا تھا، جو اس وجہ سے
کامیاب نہیں ہو سکی تھی کہ عین وقت پر خالہ کا بیٹا بدر گھر پہنچ گیا۔ اہل محلہ کے مطابق بدر جس وقت گھر پہنچا نشے میں تھا، اور شاید اسی وجہ سے گھر میں پہلے سے موجود ڈاکوؤں سے بھیڑنے کی حماقت کر بیٹھا۔ ڈاکوؤں نے مشتعل ہو کر اسے گولی ماری اور خود فرار ہو گئے۔ خالہ بیچاری بیٹے کی موت کا صدمہ نہ سہار سکیں اور ہارٹ فیل کا شکار ہو کر موقع پر ہی چل بسیں۔ یہ دونوں خبریں اخبار میں الگ الگ جگہ پر شائع ہوئی تھیں، اور کسی عام قاری کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان دونوں خبروں کے درمیان کوئی ربط موجود ہے۔ لیکن کشور نے اس ربط کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے باپ کے گماشتے کسی طرح بابر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے پہلے تشدد کے ذریعے بابر سے ان دونوں کا پتہ اگلوایا، پھر اسے قتل کر کے رات گئے خالہ کے گھر پر چڑھائی کر دی۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ پہلے ہی وہاں سے نکل چکے تھے، ورنہ بے خبری میں مارے جاتے۔ اب بھی اگر وہ بچ گئے تھے تو اپنی خوش قسمتی کے احساس سے زیادہ اپنے محسنوں کی موت کا ملال دل پر حاوی تھا، اور دل گہری اداسی میں ڈوب گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکے۔ صرف کشور کے ہونٹوں سے نکلنے والی سسکیاں تھیں جو کمرے کے خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں، ورنہ آفتاب کا تو یہ خیال تھا کہ وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ جب کشور کی سسکیاں زیادہ تیز ہو گئیں تو اس کے ساکت وجود میں جنبش پیدا ہوئی، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ یہ ایک خاموش دلاسا تھا جس نے کشور کو مزید بکھیر دیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ جو لوگ مرے ان سے احسان کا تعلق تو تھا ہی، لیکن خالہ تو ایک ایسی ہستی تھی جن کے وجود میں اس نے ممتا کا احساس پایا تھا، اور اس چند روزہ ممتا کے کھو جانے پر وہ بری طرح دل گرفتہ تھی۔ بس کریں، اس طرح تو آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ کی جو حالت ہے اس میں آپ کو پرسکون رہنے اور آرام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن حالات مسلسل ایسے ہیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں مہیا نہیں کر پا رہا ہوں۔ آفتاب اسے سمجھاتے ہوئے خود بھی بڑا افسردہ تھا۔ اس دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے، اور یہاں لوگ اتنے بے درد کس لیے ہیں کہ دو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ من پسند زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے ابا جی کی حویلی، ان کی دولت و جائیداد سمیت سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ کیوں میرا پیچھا چھوڑ کر مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں ان کے گرگے ہر جگہ میری بو سونگھتے پھر رہے ہیں؟ وہ ایسے سوالات کر رہی تھی جن کا جواب مبہم نہیں تھا، اور وہ خود بھی بخوبی جانتی تھی دنیا میں ہر ظلم اور زیادتی کے پیچھے صرف اور صرف فرعونیت چھپی ہوئی ہے۔ خس و خاشاک سے بھی کمتر حیثیت رکھنے والا انسان ذرا سا اقتدار اور اختیار پا کر خود کو کل کائنات کا مالک سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اس زوم میں وہ حرکتیں کرتا ہے جو اسے زیب نہیں دیتی۔ خود کو سنبھالیں کشور، ابھی حالات ہمارے لیے ناموافق ہیں، لیکن یہ حالات سدا ایسے ہی نہیں رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو وہ دن ضرور آئے گا جب ہم اس در بدری اور خوف کی زندگی سے آزاد ہو کر کہیں کسی جگہ سکون سے رہ سکیں گے۔ وہ اسے وہی خواب دکھانے کی کوشش کر رہا تھا جن سے وہ ہمیشہ بہل جاتی تھی۔ معلوم نہیں مجھے قبر سے باہر سکون کا وہ دن کبھی نصیب ہوگا بھی یا نہیں، لیکن میں سچ کہوں آفتاب، میں اس دنیا میں بہت زیادہ نہیں، لیکن اتنا ضرور جینا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیار کی نشانی آپ کو دے سکوں۔ میں ایک بار، صرف ایک بار اپنے بچے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت خوف زدہ اور مایوس تھی۔ پھر وہی مایوسی کی باتیں، شاید پہلے بھی ہمارے درمیان یہ طے ہو چکا ہے کہ ایسی باتیں آئندہ نہیں ہوں گی۔ آفتاب نے خفگی کا مظاہرہ کیا۔ میں کیا کروں، میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتی، لیکن حالات مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ کسی معصوم بچے کی سی بے بسی سے بولی تو آفتاب نے بے اختیار اسے چوم لیا اور بولا، میری جان، حالات کبھی سدا ایک سے نہیں رہتے، ہمارے حالات بھی بدلیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ سچ؟ کشور نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل سچ، آپ میرا یقین کریں۔ آفتاب نے اسے یقین دلایا تو وہ گویا مطمئن ہو کر اس کی گود میں سر رکھے وہیں فرش پر دراز ہو گئی اور شاید کوئی نیا خواب بننے لگی، لیکن اسے یہ تسلی دینے والا آفتاب خود کہاں مطمئن تھا۔ اسے یاد تھا کہ خالہ کے گھر سے نکلنے سے پہلے کشور ان کے نام ایک رکا لکھ کر آئی تھی۔ وہ رکا چودھری کے آدمیوں کے ہاتھ بھی لگا ہوگا۔ یہ کوئی امکان سے باہر کی بات نہیں تھی، اور اس رکے کو پڑھ کر نہ صرف اس کی اور کشور کی وہاں موجودگی کنفرم ہوئی ہوگی
بلکہ یہ اندازہ بھی لگا لیا گیا ہوگا کہ وہ دونوں اسلام آباد کی حدود میں ہی موجود ہیں۔ چودھری، جس نے نامعلوم طریقے سے بابر تک رسائی حاصل کر لی تھی، اسلام آباد میں اسے ڈھونڈنے پر تل جاتا تو یہ کوئی ناممکن تو نہیں تھا کہ اس فلیٹ تک بھی پہنچ جاتا۔ کوئی بھی ہوشیار شخص کسی اجنبی شہر میں باہر سے آئے ہوئے افراد کو ڈھونڈنے کے لیے ہوٹلوں وغیرہ کے بعد ان اسٹیٹ ایجنٹوں کی طرف ہی متوجہ ہوتا، جن کے ذریعے جائیداد کی خرید و فروخت اور کرائے پر چڑھائے جانے کے معاملات طے پاتے ہیں۔ وہ اور کشور جن مشکوک حالات میں اس فلیٹ میں آئے تھے، اس سے ان کا اسٹیٹ ایجنٹ پہلے ہی چونکا ہوا تھا، اور بظاہر اس نے آفتاب کا یہ بہانہ قبول کر لیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی جلدی میں مختصر سامان کے ساتھ وہاں آ گئے ہیں اور ان کا دیگر سامان ایک ہفتے بعد پہنچے گا، لیکن حقیقت میں تو وہ مطمئن نہیں ہوگا اور کسی کے معلوم کرنے پر فوراً اگل دے گا کہ ایک مشکوک جوڑا فلاں فلیٹ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس سے آگے کی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو اس فلیٹ کو چھوڑ دیں۔ ایڈوانس میں دی ہوئی بھاری رقم کی وجہ سے اسے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں کچھ دشواری پیش آ سکتی تھی، لیکن وہ کچھ رقم کی قربانی دے کر کسی معقول بہانے کے ساتھ رقم نکلوا سکتا تھا۔ یہاں سے نکل کر وہ کشور کے ساتھ کسی چھوٹے سے گمنام گاؤں یا قصبے میں پڑاؤ ڈال دیتا۔ اس کے لکھنے لکھانے کا کام تو کہیں بھی رہ کر جاری رہ سکتا تھا۔ اپنے ذہن میں یہ ساری منصوبہ بندی کرنے کے بعد اس نے اپنی گود میں سر رکھے، آنکھیں موند کر لیٹی کشور کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور نرمی سے اس کے نقوش کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ اس عورت کی محبت میں وہ بے شک اپنے مقصد حیات سے دور ہٹ کر جینے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ اسی عورت نے اسے محبت کی اس شدت سے آشنا کروایا تھا کہ اسے اکثر خود پر رشک آنے لگا تھا۔ وہ لوگ جنہیں کوئی اپنا سب کچھ مان کر خود سے بڑھ کر چاہے، کم خوش قسمت تو نہیں ہوتے، اور آفتاب کو بہرحال اپنی خوش قسمتی کا یقین تھا۔ ابھی صبح کا اجالا پوری طرح پھیلا نہیں تھا اور مناظر کو صبح دم گرنے والی دھند نے اپنی لپیٹ میں لے کر قدرے چھپا رکھا تھا۔ اتنی صبح بس چند مخصوص لوگ ہی تھے جو راستے پر سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سڑک پر کوئی گاڑی بھی بہت وقفے کے بعد نمودار ہوتی تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں دھند کی چادر کو چیرتی ہوئی تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھیں۔ اس دھندلی صبح میں ایک کالا بجنگ جوڑا فٹ پاتھ پر پیدل چلا جا رہا تھا۔ عورت دبلی پتلی اور مناسب قامت کی تھی اور اس نے اپنے جسم پر ایک پرانی سی سوتی ساڑی لپیٹ رکھی تھی۔ ساڑی کا پلو اس کے سر پر تھا جس نے اس کا آدھا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ اگر کوئی شخص اسے پشت پر سے دیکھتا تو اس کی متناسب جسامت پر سجی ساڑی کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اسی شخص کو سامنے سے اس عورت کو دیکھ کر شدید مایوسی ہوتی۔ بے تحاشا سیاہ رنگت نے اس کے پورے وجود کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ دیکھنے والے کو پہلی نظر ڈالنے کے بعد دوسری کی خواہش ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ساتھ چلتا اسی جیسی رنگت والا مرد لمبے قد کا تھا۔ اس نے بے حد پرانی جینز کے ساتھ اس سے بھی زیادہ گھسی ہوئی سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ٹی شرٹ کی ہاف آستینوں سے جھانکتے اس کے بازوؤں پر کہاں آستینیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جسامت اس کی بھی البتہ بہت شاندار تھی اور دیکھنے والے برملا کہہ سکتے تھے کہ وہ یا تو باقاعدگی سے ورزش کرنے کا عادی ہے یا پھر کوئی ایسا مشقت کا کام کرتا ہے جس کے باعث اس کے جسم پر کہیں ذرا بھی اضافی گوشت نہیں چڑھ پاتا۔ تم نے سچویشن کو پوری طرح سمجھ لیا ہے نا؟ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے اپنی ہم قدم عورت سے سوال کیا۔ میں سمجھ گئی ہوں اور مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا، ساڑی کے پلو کے اندر سے خوبصورت اور نرم آواز ابھری۔ اگر تمہیں لگے کہ گڑبڑ ہے اور سچویشن تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو بلا دریغ گولی چلا دینا، آگے کے معاملات میں خود سنبھال لوں گا۔ میرا دیا ہوا پسٹل تم نے احتیاط سے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے نا؟ ان کی گفتگو اور انداز کسی بھی طرح ان کے موجودہ حلیے سے میل نہیں کھا رہے تھے، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کا یہ حلیہ دراصل بہروپ ہے۔ وہ ماہبانو اور شہریار عادل تھے جو ساتھ ساتھ چلتے فلک سٹی کی طرف جا رہے تھے۔ فلک سٹی کے بلاک بی میں سیکنڈ فلور پر ایک لگژری اپارٹمنٹ میں سرمد کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق مہاگرو چوہان کے نام سے رہائش پذیر تھا۔ شہریار نے اپنے طور پر ان معلومات
کی تصدیق کر لی تھی اور ان معلومات کی روشنی میں ہی اس نے ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا۔ اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کا کل کا سارا دن بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ ماہبانوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلانا پڑا تھا، لیکن کچھ پریشان تھا کہ جانے یہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکی صحیح طریقے سے اپنا کردار ادا کر بھی سکے گی یا نہیں۔ وہ اسے کوئی نقصان پہنچنے کے خیال سے بھی ڈر رہا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ یہاں اس شہر میں ماہبانوں سے بڑھ کر کسی اور پر اعتماد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماہبانوں نے اس کے بنائے ہوئے منصوبے میں شامل ہونے کے لیے ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر بلا جھجک حامی بھر لی تھی، اور اب اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے شک اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ شہریار کے سامنے اپنی اس کیفیت کو ظاہر کرنے سے مکمل گریزاں تھی۔ آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں، ایک خطرناک مجرم اور قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی طرف سے شہریار کو اطمینان دلا دیا۔ گڈ، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی کامیابی کے لیے اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے، لیکن تم اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ تمہاری جان کی میرے نزدیک بہت اہمیت ہے، اس لیے بلا وجہ خود کو خطرے میں مت ڈالنا اور میری ہدایت پر عمل کرنا۔ مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں ادا کیے گئے ان الفاظ میں اگرچہ کسی جذبے کی آمیزش کو محسوس کرنا بہت مشکل تھا، پھر بھی ماہبانوں کا دل دھڑک اٹھا، اور یہ اندازہ ہونے کے باوجود کہ شہریار یہ الفاظ اپنے کسی بھی ساتھی کے لیے ادا کر سکتا تھا، اس نے خود کو کچھ دیر کے لیے خوش فہمی میں مبتلا رکھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں فلک سٹی کے مین گیٹ تک جا پہنچے۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے اسے سر تپا دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ یہ روپوتی ہے، پاروتی کی بہن، اور میں اس کا گھر والا مہندر ہوں۔ پاروتی کی ساس کا کل شام دیہانت ہو گیا تھا، اس لیے وہ اور اس کا پتی اس کا کریا کرم کرنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ جاتے جاتے پاروتی میری روپا سے کہہ گئی تھی کہ ہم پتی پتنی ایک دو دن کے لیے ان کے حصے کا کام سنبھال لیں، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمیں آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ لہجے میں زمانے بھر کی عاجزی سموتے ہوئے شہریار نے اپنی سوچی ہوئی کہانی سنائی اور آخر میں بڑی فکر مندی سے سوال بھی کر ڈالا۔ دیر تو خیر نہیں ہوئی، لیکن پاروتی اور کمار کو چاہیے تھا کہ جانے سے پہلے خود اطلاع دے جاتے۔ چوکیدار نے اعتراض کیا، بات تمہاری بھی ٹھیک ہے بھائی، لیکن ذرا سوچو کہ ایسی پریشانی میں منشیہ کا دماغ کام ہی کہاں کرت ہے۔ جو ان پتی پتنی کو سوجا ہمیں بول گئے، اب تم بتاؤ کہ ہمیں اندر جا کر کام کرنے دو گے یا ہم یہیں سے واپس لوٹ جائیں؟ پر یاد رکھنا کہ ایسی صورت میں ان دونوں کی پگار میں سے کچھ نہیں کٹنا چاہیے۔ پہلے ہی کمار قرضے میں پھنسا ہوا ہے، پگار میں سے رقم کٹی تو اور مشکل میں پڑ جاوے گا۔ اس بار اس نے لہجے کی عاجزی کو کم کر کے تھوڑا جارحانہ رویہ اپنا لیا تھا۔ میں کیوں روکوں گا تمہیں کام سے؟ تم شوق سے کام کرو، میں دوسرے چوکیدار کو بھیج کر چیک کرواؤں گا کہ صحیح سے صفائی ہوئی ہے یا نہیں۔ چوکیدار نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور ایک سمت میں اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر اے بلاک کی سیڑھیوں کے نیچے جھاڑو ہے اور دوسرا ضرورت کا سامان رکھا ہوا ہے، وہاں سے نکال لو اور کام ختم کرنے کے بعد جانے سے پہلے ساری چیزیں واپس جگہ پر رکھ دینا۔ اس کی ان ہدایات پر سر ہلاتے ہوئے ماہبانوں اور شہریار خاموشی سے اشارہ کی ہوئی سمت میں بڑھ گئے۔ ذرا دیر بعد ان کے ہاتھوں میں بھاری جھاڑو اور کھجور کی ٹوکریوں کے علاوہ صفائی سے متعلق دوسرا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ اتفاق سے چوہان کے اپارٹمنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے شہریار نے جن کرداروں کا انتخاب کیا تھا وہ یہاں خاک روب کے فرائض انجام دیتے تھے۔ بلڈنگ کے برآمدوں، سیڑھیوں اور کمپاؤنڈ کی زیادہ تر صفائی کمار خود کرتا تھا، جبکہ اس کی پتنی پاروتی نے 2-3 چھڑے چھانٹ مردوں کے گھروں کی صفائی کا کام سنبھال رکھا تھا۔ ان مردوں میں سے ہی ایک مرد چوہان بھی تھا جس کے اپارٹمنٹ کی پاروتی صبح سب سے پہلے صفائی کرتی تھی۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے شہریار کو ان دونوں میاں بیوی کو اپنا مہمان بنانا پڑا تھا۔ کل جب وہ فلک سٹی کا جائزہ لینے آیا تھا تو اس نے اس خاک روب جوڑے کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اسے خیال آیا کہ اس خاک روب جوڑے کا تو بلڈنگ کے ہر بلاک اور فلور پر آنا جانا ہوگا اور وہ تمام رہائشیوں سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے، تو کیوں نہ انہیں چوہان نامی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔
اس نے ان دونوں کا پیچھا کیا اور رقم کا لالچ دے کر ان سے چوہان کے بارے میں معلومات حاصل کیں، جو کہ بہت کارآمد ثابت ہوئیں۔ اسے پتہ چلا کہ پاروتی چوہان کے اپارٹمنٹ میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے اور الصبح سب سے پہلے وہیں جاتی ہے۔ پاروتی کے مطابق چوہان صبح خیز تھا اور اس کے پہنچنے سے بھی پہلے جاگ جاتا تھا۔ وہ جب تک صفائی ستھرائی کا کام نمٹاتی، چوہان لاؤنج کی کھڑکیاں کھولے ورزش اور یوگا وغیرہ میں مصروف رہتا۔ اس دوران کمار بھی بلاک کے دیگر اپارٹمنٹ سے کچرا اکٹھا کرتا اور سیڑھیوں کی صفائی کرتا ہوا وہاں پہنچ جاتا تھا۔ پاروتی چوہان کے اپارٹمنٹ کا کوڑا کرکٹ اس کے حوالے کرتی اور خود بھی اس کے ساتھ اگلے بلاک میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی۔ شہریار نے جو میاں بیوی کا یہ معمول سنا تو فوری طور پر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ تشکیل پا گیا۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پاروتی اور کمار اگلے دن اپنی ڈیوٹی پر نہ پہنچیں۔ وہ ان دونوں کو بہلا پھسلا کر زبیر کے بنگلے پر لے گیا اور انہیں مزید رقم کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اگلے دن ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ خاک روب جوڑا بے اولاد تھا، اس لیے اسے انہیں بنگلے پر روکے رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ مہبانوں کو وہ خود اس کے ہاسٹل سے جا کر لے آیا تھا اور اسے تمام تفصیلات سمجھانے کے ساتھ اس کا حلیہ بدلنے میں بھی مدد دی تھی۔ اب وہ دونوں پاروتی کے بہن بہنوئی کے روپ میں فلک سٹی میں موجود تھے اور پاروتی اور اس کا شوہر کمار زبیر کے بنگلے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی طرف سے تعاون کے وعدے کے باوجود شہریار نے احتیاطاً انہیں کھانے میں خواب آور دوا ملا کر کھلا دی تھی اور انہیں کمرے میں لاک کر کے آیا تھا تاکہ وہ کسی پریشانی کا باعث نہ بن سکیں۔ میں تمہارے چوہان کے اپارٹمنٹ میں جانے کے 5 منٹ بعد ہی گھنٹی بجا دوں گا، تم جلدی سے آ کر دروازہ کھول دینا، اس کے بعد کی ساری سچویشن کو میں خود سنبھال لوں گا۔ بلاک بی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے مہبانوں کو ہدایت دی۔ اصل میں وہ چوہان یا مہاگرو کو اس کے اپارٹمنٹ کے اندر ہی گھیرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے مہبانوں کی مدد کی ضرورت پڑی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے اپارٹمنٹ میں گھسنے میں آسانی ہو جاتی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ چوہان جیسے لوگ اتنے ہوشیار رہتے ہیں کہ کسی اجنبی کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ دانستہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، جبکہ مہبانوں آگے بڑھ کر چوہان کے اپارٹمنٹ کے سامنے جا ٹھہری۔ ڈور بیل کا بٹن دبانے کے بعد اس نے ذرا سا رخ موڑ لیا تاکہ اگر چوہان ڈور آئی سے جھانک کر دیکھے تو اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہ آئے۔ حسب توقع دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ مہبانوں کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، جبکہ چوہان اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حقیقتاً مہبانوں خود بھی اس کی صرف پشت ہی دیکھ سکی تھی اور لمبے بالوں کی پونی ٹیل نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ وہی ہے جس کو اس نے رحیلہ کے پڑوس میں دیکھا تھا۔ اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، ساتھ ہی اس نے شکر بھی کیا کہ وہ شخص وہاں رک کر اس سے مخاطب نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ رک جاتا اور پاروتی کی جگہ اسے دیکھ کر اس سے سوال جواب کرتا تو وہ اسے بھی وہی جوابات دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتی جو نیچے شہریار نے چوکیدار کو دیے تھے، مگر خیر گزری اور ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ پاروتی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق وہ سب سے پہلے کچن ہی کی صفائی کرتی تھی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے بے ترتیب پڑی چیزوں کو ترتیب وار رکھنا شروع کر دیا۔ اس کا اس شخص کے کچن میں کام کرنے کو قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اگر وہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھڑی رہتی تو خاموشی کے باعث وہ چونک بھی سکتا تھا۔ ناچار اسے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی ہی پڑ رہی تھی، لیکن کار مسلسل ڈور بیل کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ دروازے کا آٹومیٹک لاک اس کے اندر پہنچتے ہی خود بخود بند ہو گیا تھا اور اب شہریار اسی صورت اندر آ سکتا تھا کہ وہ اس لاک کو کھولتی۔ 5 منٹ کا وہ مختصر سا دورانیہ بڑی مشکل سے گزرا اور جیسے ہی ڈور بیل کی آواز اس کے کانوں میں ابھری وہ دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ کون ہو تم؟ رکو! خلاف معمول بجنے والی گھنٹی کو سن کر چوہان خود بھی اپنی یوگا کی مشقیں چھوڑ کر آ گیا تھا اور اس موقع پر اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ جو عورت دروازہ کھولنے کے لیے بھاگی ہے وہ پاروتی کی بجائے کوئی اور ہے، اور اس نے فوراً ہی جست لگائی اور مہبانوں کو جا لیا۔ وہ جو لاک پر ہاتھ رکھ چکی تھی اور انگلیوں کی ذرا سی جنبش سے لاک کھول سکتی تھی، اس صورتحال پر گھبرا گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ کون ہو تم؟ چوہان نے اپنی انگلیاں سختی سے اس کے بازو میں گاڑتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ میں پاروتی کی بہن روپوتی ہوں جی، وہ اپنے سورگ باشی ساس کے
کریا کرم کے لیے گاؤں گئی ہے، اس لیے اس نے مجھے اور میرے پتی کو اپنی جگہ کام پر بھجوا دیا ہے۔ باہر شاید میرا پتی ہی کچرا لینے آیا ہے۔ وہ گھبرائی سی وہ کہانی سنانے لگی جو یہاں آنے سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی، لیکن چوہان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا جو بلڈنگ کے چوکیدار کی طرح آرام سے بہل جاتا۔ وہ کھٹک گیا تھا اور اس کے تربیت یافتہ دماغ کو بصری سگنل دینے والی آنکھوں نے بھانپ لیا تھا کہ ماہبانوں کی جلد کی سیاہی اوریجنل نہیں ہے اور اسے میک اپ کے ذریعے یہ روپ بخشا گیا ہے۔ جھوٹ بولتی ہے سالی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ماہبانوں کے رخسار پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ماہبانوں کا گال اندر سے پھٹ گیا اور اس نے منہ کے اندر خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ اسی وقت بے حد عجلت میں گھنٹی دوبارہ بجائی گئی۔ گھنٹی کی آواز سن کر ماہبانوں کا پست پڑتا حوصلہ ایک بار پھر جاگا اور اس نے ابھی تک لاک پر جمی اپنی انگلیوں کو جنبش دے ڈالی۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ لاک کھلتے ہی باہر سے دروازہ پوری قوت سے دھکیلا گیا۔ چونکہ ماہبانوں اور چوہان دونوں ہی دروازے کے بالکل سامنے تھے، اس لیے دونوں ہی زد میں آ گئے اور دروازے کے دھکے سے دور جا کر گرے۔ اگلے ہی لمحے شہریار اپارٹمنٹ کے اندر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب اندر کی آوازیں باہر نہیں جا سکتی تھیں۔ دوسری طرف چوہان نے بھی بے حد پھرتی کا مظاہرہ کیا اور نیچے گرتے ہی فوراً سنبھلنے کے بعد تقریباً اڑتا ہوا شہریار پر آ پڑا تھا۔ اس کے حملے سے بچنے کے لیے شہریار نے بائیں جانب جھکائی دی، لیکن پھر بھی چوہان کی لات کا چھچلتا ہوا وار اس کے دائیں شانے پر لگ ہی گیا۔ اس تنگ سی راہداری میں وہ اس سے زیادہ اپنا بچاؤ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ البتہ اس نے چوٹ کھانے کے بعد بھی بے مثال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور گھومتے ہوئے بائیں ہاتھ کا گھونسا چوہان کی گردن پر دے مارا۔ یہ نپا تلا گھونسا اگر کسی عام آدمی کی گردن پر پڑا ہوتا تو وہ فرش پر لمبا لیٹا ہوا نظر آ جاتا، لیکن چوہان منہ سے ہلکی سی اوک کی آواز نکالتا ہوا فوراً ہی سنبھل کر اس پر حملہ آور ہوا اور شہریار کے پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کی۔ اس وار کو کرتے ہوئے اس نے شاید اپنی پوری جسمانی قوت استعمال کر ڈالی تھی، چنانچہ شہریار کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے پیٹ پر کوئی اینٹ دے ماری ہو۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ خود چوہان بھی اپنے ہی وار کے رد عمل میں پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ یہ لڑائی میں آنے والا پہلا لمحہ تھا جو دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی فوری طور پر ایک دوسرے پر وار نہیں کیا تھا۔ اس مختصر لمحے میں خاموش تماشائی بنی ماہبانوں حرکت میں آئی۔ دروازے کا دھکا لگ کر گرنے کے بعد اسے سنبھل کر کھڑا ہونے میں چوہان کے مقابلے میں کچھ وقت لگا تھا۔ کھڑے ہونے کے بعد بھی وہ اس لڑائی میں دخل دینے کی ہمت نہیں کر سکی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ البتہ اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر وہ ننھا سا پسٹل نکال لیا تھا جو یہاں آنے سے پہلے شہریار نے اسے دیا تھا۔ شہریار اور چوہان کو ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر پا کر اس نے پسٹل کو استعمال میں لانے کی جرت کی اور اس کا رخ چوہان کی طرف کرتے ہوئے بولی، ہینڈز اپ، اگر حرکت کی تو گولی مار دوں گی۔ اس کی اس دھمکی پر چوہان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ یہ ایک نظر ہی اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے دھمکی دینے والی بے شک پسٹل چلانا جانتی ہے، لیکن اس کام میں مہارت نہیں رکھتی۔ ماہبانوں کے ہاتھوں میں موجود خفیف سی لرزش اس کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی، چنانچہ اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے یکدم ہی اس پر چھلانگ لگا دی۔ اسی پل شہریار نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا، چنانچہ وہ چوہان کو ماہبانوں کی طرف چھلانگ لگاتا دیکھ کر حرکت میں آیا اور خود چوہان پر چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں کے جسم فضا میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرائے اور دونوں ہی نیچے زمین پر آ رہے۔ چوہان کی بدقسمتی کے نیچے گرتے ہوئے اس کا سر پوری قوت سے راہداری کی دیوار سے ٹکرا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے سے ناچنے لگے۔ اس کی اس حالت کا شہریار نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور کھڑی ہتھیلی کا ایک نپا تلا وار اس کے سر پر مزید رسید کر دیا۔ اس وار نے چوہان کی رہی سہی سدھ بدھ بھی چھین لی اور وہ نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ شہریار نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ یہاں کی کھڑکیاں بند کر دو۔ چوہان کو لاؤنج سے گھسیٹ کر ایک کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے ماہبانوں کو حکم دیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے حکم پر عمل کرنے لگے۔ کھڑکیاں بند ہونے کے بعد اپارٹمنٹ ایک طرح سے ساؤنڈ پروف ہو گیا تھا۔ تنہائی پسند اور اپنی پرائیویسی کے لیے سخت کانشس رہنے والے طبقے کے لیے تعمیر کیے گئے ان اپارٹمنٹس کی بناوٹ میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ اندر کی آوازیں باہر نہ جا سکیں اور باہر کی آوازیں اندر نہ آ سکیں۔ چنانچہ اب اس اپارٹمنٹ میں جو کچھ ہوتا اس کا باہر والوں کو علم نہیں ہو سکتا تھا۔
اگر تھوڑی بہت آوازیں باہر جاتی بھی تو سننے والے زیادہ سے زیادہ یہی گمان کرتے کہ اندر بلند آواز میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے۔ تم دوسرے کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ کھڑکیاں بند کرنے کے بعد مہبانو خود بھی اس کمرے میں آ گئی تھی، جو شاید ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ شہریار، جو کہ چوہان کو نائلون کی ڈوری کی مدد سے ایک کرسی سے باندھ رہا تھا، اس کی موجودگی کو محسوس کر کے تحکمانہ لہجے میں بولا۔ اس وقت وہ ایک قطعی بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا، جس کے چہرے سے سنجیدگی کے ساتھ ساتھ قدر صفاکی بھی چھلک رہی تھی۔ مہبانوں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد شہریار چوہان کو باندھنے سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی جینز کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پتلا سا تیز دھار چاقو باہر نکال لیا۔ چاقو کی دھار کی چمک نے اس کے چہرے پر موجود صفاکی کو کچھ اور بھی بڑھا دیا۔ اس کی نرم خوئی اور قانون پسندی کو پے در پے ملنے والی ناکامیوں اور ظالموں کی بالادستی نے وقتی طور پر سلا دیا تھا، اور پھر یہاں تو سامنے تھا بھی وہ شخص جس نے اس کی معصوم اور کم عمر بھتیجی شینا کو نہایت بے دردی سے قتل کیا تھا۔ سجاد رانا کی موت کی ذمہ داری بھی یقیناً اسی شخص پر عائد ہوتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے بارے میں شک تھا کہ وہ ملک کا دشمن ہے جو یہاں رہ کر پڑوسی ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نے کسی رو رعایت سے کام لیے بغیر چاقو کی نوک چوہان کے رخسار پر رکھی اور تقریباً 2 انچ لمبی ایک لکیر کھینچ دی۔ خون کی اس لکیر کے ابھرتے ہی چوہان نے ہلکی سی سسکاری لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ آنکھیں کھلتے ہی اس نے بے خوفی سے شہریار سے سوال کیا۔ سوال تم نہیں کرو گے اور تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ شہریار اس کے زخمی رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرایا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چوہان کا منہ دوسری طرف گھوم گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چوہان کے لمبے بالوں کی پونی ٹیل پکڑ کر اس کا منہ سیدھا کرتے ہوئے شہریار نے دریافت کیا۔ چوہان خان، اس نے اطمینان سے جواب دیا، اور شہریار کے چہرے کو جانچتی ہوئی نظروں سے ٹٹولنے لگا۔ یکدم ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس نے سیاہی کے پیچھے چھپا ایسی شہریار عادل کا چہرہ شناخت کر لیا تھا۔ اصل نام بتاؤ۔ شہریار نے جنون کے عالم میں پے در پے کئی مکے اس کے منہ پر دے مارے۔ ان مکوں نے چوہان کے کئی دانت توڑ ڈالے اور اس نے ابکائی لیتے ہوئے ان دانتوں کے ساتھ بہت سا خون بھی اگل ڈالا۔ مجھے اپنا صحیح نام بتاؤ ورنہ میں تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ ڈالوں گا۔ اور ہاں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم را کے ایجنٹ ہو، جس کے جرائم کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ پولیس کسٹڈی میں جاتے ہی سیدھے پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جاؤ گے۔ اس نے ضروری سمجھا کہ چوہان پر اس کی حیثیت واضح کر دے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، میں ایک پاکستانی شہری ہوں۔ تم چاہو تو میرا شناختی کارڈ دیکھ سکتے ہو، اس نے کمال ڈھٹائی سے جواب دیا۔ دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی آواز بہت عجیب سی نکل رہی تھی۔ تمہاری مرضی، اگر تم میرے ہاتھوں اپنا حلیہ بگڑوانے پر ہی مصر ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شہریار کو اس کا جواب پسند نہیں آیا اور اس نے چاقو کی نوک چوہان کے سر پر عین اس جگہ رکھ دی جہاں کچھ دیر قبل دیوار سے ٹکرا جانے کے باعث بڑا سا گمڑ بن گیا تھا۔ چاقو کی نوک کو اس مقام پر رکھنے کے بعد اس نے گھمانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوک سوراخ بناتی ہوئی اندر اترنے لگی۔ بننے والے سوراخ سے خون نکل کر چوہان کے چہرے پر بہنے لگا۔ ابتدائی 1-1.5 منٹ تک اس نے ضبط سے کام لیا اور ہونٹ بینچے بیٹھا رہا، لیکن پھر اس کی برداشت جواب دے گئی اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلتی چلی گئیں۔ شہریار نے اس کی چیخوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ چاقو کی نوک آدھے انچ سے زیادہ اندر جا چکی تھی اور وہ جس مستقل مزاجی سے یہ کام کر رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چاقو کا پھل دستے تک چوہان کے سر میں اس پراذیت طریقے سے اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چوہان نے اس کا یہ جنون بھانپ لیا اور ہانپتے ہوئے بولا، رک جاؤ، تم جو کچھ پوچھو گے میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ تم میرے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ، جہاں تمہاری زبان رکی وہاں میرا ہاتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے مجھے پانی پلا دو، اس نے اپنے خون آلود ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے فرمائش کی۔ تم نے میری معصوم بھتیجی کو اپنی پتھر کی مورتی کے چرنوں میں بھینٹ چڑھاتے ہوئے اسے پانی پلایا تھا جو اپنے لیے پانی مانگ رہے ہو۔ شہریار اس کی فرمائش سن کر ایک بار پھر مشتعل ہو گیا اور پونی ٹیل سے پکڑ کر اس کے سر کو کئی جھٹکے دیے۔ اوکے مت پلاؤ پانی، جو پوچھنا ہے پوچھو۔
اپنے لیے کوئی رعایت نہ پا کر اس نے سپر ڈال دی اور نڈھال سے لہجے میں بولا، نام؟ شہریار نے یک لفظی سوال کیا۔ ورما، راہ کے لیے کب سے پاکستان میں کام کر رہے ہو؟ تقریباً 3 سال سے۔ لاہور میں سیٹھ سندر رام کی کوٹھی کے تہہ خانے میں خواجہ سراؤں کو جمع کر کے دیوی کے چرنوں میں ڈی آئی جی سجاد رانا کی بیٹی کو بھینٹ چڑھانے کا جو ڈرامہ کھیلا گیا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ میں نے اپنے کچھ خاص ساتھیوں کی مدد سے ہندو خواجہ سراؤں کا ایک گروہ تشکیل دیا تھا۔ چند ایک کے سوا گروہ کے تمام افراد کا تعلق پاکستان سے ہی ہے، لیکن میں نے مہا گرو کی حیثیت سے ان کے ذہنوں میں یہ خیال راسخ کر دیا تھا کہ ہندو ہونے کے ناطے ان کی ساری وفاداریاں بھارت ماتا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں ان کا مذہبی پیشوا بھی بنا ہوا تھا، اور میں نے یہ ریت ڈالی تھی کہ اگر ہم دیوی ماں کے چرنوں میں پابندی سے ہر پورم ماشی کی رات ایک جوان کنیا کی بھینٹ چڑھائیں اور پرارتھنا کریں تو دیوی ماں ان جیسے ادھورے وجودوں کو جنم دینا چھوڑ دے گی۔ اس طریقے سے وہ لوگ ذہنی طور پر میرے غلام بن گئے تھے، اور میں جو کچھ کہتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ ان میں سے کئی خوبصورت خواجہ سراؤں نے میرے حکم پر کئی شوقین مزاج سرکاری عہدیداروں کو اپنے دام میں گرفتار کر کے مجھے بہت سی کارآمد معلومات فراہم کیں، لیکن پھر میری جاری کردہ رسم ہی نے میرے لیے مصیبت کھڑی کر دی۔ خواجہ سراؤں کا ایک گروہ انجانے میں ڈی آئی جی سجاد رانا کی بیٹی کو اغوا کر کے لے آیا۔ میں نے بھی لڑکی کا بایو ڈاٹا جاننے کی کوشش نہیں کی، نتیجے میں سجاد رانا نے پیچھا پکڑ لیا۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے خود اپنے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑا، اور میں گروہ کو منتشر کر کے بنا بنایا سیٹ اپ ختم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی عدالت کے سامنے اقبالی بیان نہیں دے رہا ہے جو اس بیان کی بنیاد پر اسے کوئی سزا سنا دی جائے۔ یہ بیان ایک ایسے شخص کے سامنے دیا جا رہا تھا جو پہلے ہی بہت کچھ جانتا تھا، اور زبان بند رکھنے کی صورت میں فوری طور پر بھی اس کی جان لے سکتا تھا۔ چنانچہ اپنے لیے مہلت حاصل کرنے کے لیے بولتا جا رہا تھا۔ بعد میں جب اسے کسی حکومتی ادارے کی تحویل میں دیا جاتا تو وہ ہر بات سے مکر جاتا۔ لمبی عدالتی کارروائیوں اور پیشیوں کے دوران کوئی ایسا موقع بھی مل سکتا تھا جب وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ابھی وہ اپنی زبان بند رکھ کر اس جنون میں مبتلا شخص کے اشتعال کو اتنا بڑھانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار دے۔ بھارت ماتا کے لیے جان وار دینے کا سبق ان لوگوں نے صرف اپنے نیچے کے کارکنوں کو پڑھایا تھا، خود اسے اور اس کے لیول کے دوسرے لوگوں کو اپنی جانیں بہت عزیز تھیں۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے خود کو ہی بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور خود کو اور دوسروں کو بہلانے کے لیے یہ دلیل ہوتی تھی کہ ہم زندہ رہیں گے تو اپنی دھرتی کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ ڈی آئی جی سجاد رانا کو بھی تم نے ہی قتل کروایا تھا۔ ورما کا اعترافی بیان سنتے ہی شہریار نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سجاد رانا کا قتل ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ ہماری راہ پر اس طرح لگ گیا تھا کہ اگر ہم اس سے اپنی جان نہ چھڑاتے تو وہ ہمیں تباہ کر دیتا، اس لیے ہمیں مجبوراً اس کا پتہ صاف کرنا پڑا۔ ورما نہیں جانتا تھا کہ اس کا ہر اعتراف شہریار کی رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز کرتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے اس یقین کی بنیاد پر کہ بالآخر اسے قانون کے حوالے کر دیا جائے گا، اعتراف پر اعتراف کیے جا رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے نام اور ان کا پتہ ٹھکانہ بتاؤ۔ اس کے تسلسل سے ہم اور ہمیں کا صیغہ استعمال کرنے پر شہریار نے اس سے فرمائش کر ڈالی، لیکن اس سوال کا جواب آسانی سے دے دینا ورما کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے یکدم ہی ہونٹ بھینچ لیے۔ بتاؤ ورنہ میں تمہارا کیما کر ڈالوں گا۔ اس کی خاموشی شہریار کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ چپ ہوا تو اس کا چاقو والا ہاتھ حرکت میں آ گیا، اور اس نے پے در پے کئی وار ورما کے دونوں بازوؤں پر کر ڈالے۔ یہ وار کھا کر ورما کسی ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح چیخنے لگا۔ اس کی یہ چیخیں ہی تھیں جو مہبانوں کو دوسرے کمرے سے یہاں لے آئیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ خون میں نہایا ہوا ورما اور درندگی پر اترا شہریار اس کی نرم خو طبیعت کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ ایک پل کے لیے اس منظر کو دیکھ کر ٹھٹکنے کے بعد وہ تیزی سے حرکت میں آئی اور شہریار کے ورما کے جسم پر گھاؤ لگانے کے لیے ایک بار پھر بلند ہوتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ نہیں سر، ایسا مت کریں، یہ بہت زخمی ہو گیا ہے، اب اور زخم لگے تو مر جائے گا۔ وہ بولتے بولتے شہریار سے چمٹ گئی۔ اس کے بدن کے لمس نے شہریار کے اندر حیرت انگیز تبدیلی رونما کی، اور اس کا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے ایک نظر خود سے لپٹ کر کانپتی ہوئی مہبانوں پر ڈالی اور اس کے گرد بازو کا گھیرا بنا کر ورما سے دور ہٹ گیا۔
میں تمہیں کیا کہوں جوان، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک طرف دیکھا جائے تو تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن حقیقت میں تم نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کی غلطی کی ہے۔ میں نے کتنی مشکل سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ آئی جی مختار مراد کے لہجے میں اس کے لیے بیک وقت شفقت اور ناراضی دونوں موجود تھیں۔ ان کا شکوہ سن کر وہ ہنس پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیں گے، اسی لیے تو میں نے آپ کو کال کی تھی، ورنہ وہ خبیث تو گیا تھا میرے ہاتھ سے۔ اب بھی اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کے جسم سے خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود ڈاکٹرز ابھی تک حتمی طور پر اس کی زندگی کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ مختار مراد نے سنجیدگی سے اسے بتایا، آپ فکر نہ کریں، ایسے ڈھیٹ لوگ اتنی آسانی سے دنیا کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ بچ جائے گا، نہیں بھی بچا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے جو اعترافات کروانے تھے وہ اس سلوک کے بغیر کر ہی نہیں سکتا تھا جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ شہریار کا لہجہ بے لچک تھا۔ ورما سے اس کی نفرت کے پیچھے کوئی ایک وجہ نہیں تھی، اور تمام ہی وجوہات ایسی تھیں جن کے بدلے وہ اس کی جان لینا درست سمجھتا تھا۔ وہ تو مہبانو عین وقت پر اس کے سامنے آ گئی اور اسے اپنا ہاتھ روکنا پڑا، ورنہ ورما کی جان تو چلی ہی جاتی۔ مہبانوں نے اسے روکا تو وہ اپنی جنونی کیفیت سے باہر آیا اور مختار مراد کو فون کر کے مختصراً ساری صورتحال بتائی۔ مختار مراد کے لیے لاہور میں بیٹھ کر کراچی میں درپیش اس صورتحال کو ہینڈل کرنا ناممکن نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر فون گھمائے اور کراچی کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ زخمی ورما کو اس کے اپارٹمنٹ سے ایمبولینس میں ہسپتال منتقل کرنے سے لے کر اس کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لینے اور کلفٹن کے بنگلے سے اس کی ساتھی عورت کو گرفتار کرنے تک کے مراحل بہت تیزی سے انجام پائے تھے۔ شہریار اور مہبانو پولیس کے اپارٹمنٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ اس نے مہبانو کا حلیہ درست کروا کر پہلے اسے اس کے ہاسٹل پہنچایا، پھر زبیر کے بنگلے میں موجود پاروتی اور اس کے شوہر کمار کو انعام و اکرام سے نوازنے کے بعد اس دھمکی سمیت کہ جو کچھ ہوا وہ خفیہ پولیس کی کارروائی تھی، اور اگر ان دونوں میاں بیوی نے کسی کے سامنے زبان کھولی تو وہ بھی دھر لیے جائیں گے۔ رخصت کر دیا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ کراچی سے لاہور جانے والی پہلی فلائٹ کے ذریعے روانہ ہو گیا۔ زبیر کو بھی اس نے فون پر اپنے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچنے کا کہا تھا۔ بیچارہ زبیر بھاگم بھاگ ایئرپورٹ پہنچا تو اس نے اس کے بنگلے کی چابیاں تھمائیں اور آئندہ کبھی فرصت میں اس کے گھر آنے کا وعدہ کر کے اس سے رخصت ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر بھی اس نے مشکل سے 3-4 گھنٹے لیاقت رانا کی کوٹھی پر گزارے اور پھر وہاں سے نور کوٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ نتیجتاً اگلی صبح وہ ٹھیک وقت پر اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے دفتر میں موجود تھا۔ مختار مراد کی یہ کال اسے دفتر میں ہی موصول ہوئی تھی اور وہ گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں آج بہت پرسکون ہو کر ان سے بات کر رہا تھا۔ میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں کہ ورما سے تم نے جو اعترافات کروائے وہ اسی سلوک کے ساتھ ممکن تھا، لیکن تمہارے سامنے کیے گئے اعترافات کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک ورما ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ سب کچھ قبول نہیں کر لیتا۔ البتہ اس کے اپارٹمنٹ سے ملنے والے دستاویزی ثبوتوں اور اس کی گرفتار ہونے والی ساتھی کی وجہ سے ہمیں بہت مدد مل سکتی ہے۔ ان ثبوتوں کی روشنی میں ہی ورما پر کافی مضبوط کیس بنے گا۔ میرے محکمے کے لوگ بھی اگر میری تعویلیں قبول کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ملنے والی دستاویزات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ورما مبینہ طور پر بھارتی جاسوس ہے، لیکن ذاتی طور پر مجھے تمہارا اقدام پسند نہیں آیا۔ انہوں نے اس پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی۔ حالانکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے آپ کے محکمے کی ساکھ ہی تھوڑی سی بہتر ہو گئی۔ سنا ہے آپ کا وہ آفیسر تو بہت خوش ہے جسے میری جگہ اس کارنامے کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے۔ شہریار نے لطیف سے لہجے میں ان پر طنز کیا۔ وہ سب اپنی جگہ، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم نے خود اپنے لیے کتنا بڑا رسک لیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ سب کچھ تمہارے طے کردہ منصوبے کے مطابق ہی ہوتا، بازی الٹ بھی سکتی تھی۔ وہاں کراچی میں تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہمیں خبر بھی نہ ہو پاتی۔ تم تو جانے سے پہلے کسی کو ذرا سی ہوا بھی نہیں لگا کر گئے تھے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ کر پاتے تو یہی کہ تمہاری لاش کھوج نکالتے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں کون ملتا، اور مل بھی جاتا تو تمہیں کھونے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا۔ ہم بوڑھوں کے حال پر رحم کرو بیٹا۔ میں نے اور رانا نے ابھی کچھ عرصہ قبل ہی اپنے بوڑھے شانوں پر 2 جوان جنازوں کا بوجھ سہا ہے۔ ہم دونوں کے خاندان ٹوٹ چکے ہیں۔ ہمارے پاس واحد تم بچے ہو اور ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔
مختار مراد کے الفاظ اور لہجے نے اسے اس جذباتی بحران کا احساس دلایا جس سے وہ گزرے تھے۔ وہ اس کی وجہ خوف سے متفق نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری انکل، آئندہ میں احتیاط سے کام لوں گا۔ اسے بجائے یہ دلیل دینے کہ جو رات قبر کے اندر لکھی ہے وہ کسی صورت باہر نہیں گزاری جا سکتی، اس نے سیدھے سیدھے معذرت کر لینا مناسب سمجھا۔ یہ پسپائی مختار مراد کی باتوں سے قائل ہو کر نہیں اختیار کی گئی تھی، بلکہ اس محبت کے لیے خراج تحسین تھی جو ہر حال میں بہت قابل احترام تھی۔ میں نے تمہاری بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا، کیونکہ ایسے لیکچرز میں پہلے بھی تمہیں بہت دے چکا ہوں اور ان کا اثر بھی میں نے دیکھ رکھا ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو میری پوسٹ پر کام کرنے والے کسی شخص سے ایسی جذباتیت کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی، لیکن سچ یہ ہے کہ بہرحال ہم پولیس اور آرمی وغیرہ کے لوگ بھی آخرکار ہوتے تو انسان ہی ہیں، اور انسان جذبات سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کی اتنی فرما برداری سے کی گئی معذرت کے جواب میں مختار مراد ہنس پڑا اور اس پر واضح کر دیا کہ بہرحال وہ اس سے بہت سینئر ہے اور اس کے اندر انسانوں کو پڑھ لینے کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ موجود ہے۔ تھینک گاڈ آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا، ورنہ مجھے خام خواہ وعدے کی پاسداری کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا۔ اس کا موڈ تبدیل ہوتا محسوس کر کے وہ خود بھی ہنس پڑا اور یوں ان کے درمیان جاری گمبھیر گفتگو ہلکے پھلکے انداز میں ختم ہوئی۔ اس فون سے فارغ ہونے کے بعد اس نے عبد المنان کو اپنے دفتر میں کال کر لیا۔ اس سے اپنی غیر موجودگی میں پیش آنے والے حالات کی رپورٹ بھی تو لینا ضروری تھا۔ سب کچھ معمول پر رہا سر، تمام پروجیکٹس بارش سے متاثر ہونے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے جاری ہو چکے ہیں۔ پیر آباد کے اسکول کو بھی مرمت کے بعد اس لائق کر دیا گیا ہے کہ وہاں تدریسی سلسلہ جاری ہو سکے۔ مسز جوزف وہاں پڑھانا شروع بھی کر چکی ہیں۔ ان کے ساتھ فی الحال کوئی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کی گئی۔ البتہ آپ کے لیے ایس پی صاحب کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ ان کی ذاتی فرمائش پر ٹھنڈے دل سے اس آفر پر غور فرمائیں۔ عبد المنان اس کے بلاوے پر اندر آیا اور اس کے حکم پر اسے مختصراً رپورٹ پیش کرنے لگا۔ ایسی کون سی آفر لے کر آئے ہیں ایس پی صاحب میرے لیے؟ اس نے ٹیبل پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر کرسی پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ اور چودھری صاحب چاہیں تو وہ عدالت سے باہر آپ دونوں کے درمیان صلح کروا کر کوئی سیٹلمنٹ کروا سکتے ہیں۔ آپ چودھری صاحب پر منیب اور دوسرے ٹیچرز کے قتل کے کیس سے دستبردار ہو جائیں۔ جواب میں چودھری صاحب بھی آپ پر کیے گئے مقدمے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بقول ایس پی صاحب جان تو دونوں طرف کے کیسز میں نہیں ہے۔ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو عدالت میں مجرم ثابت نہیں کر سکیں گے، اس لیے بیکار کی کھینچا تانی سے کیا حاصل؟ بہتر ہے آپس میں صلح کر لیں اور شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی مثال قائم کر دیں۔ عبد المنان نے ذرا سا مسکراتے ہوئے ایس پی کا پیغام سنایا۔ مگر یہ کیسے طے ہوگا کہ ہم دونوں میں سے شیر کون ہے اور بکری کون؟ ورما کی گرفتاری نے اس کے موڈ پر بڑا ہی خوشگوار اثر ڈالا تھا، اس لیے اس پیغام کو سن کر کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے بغیر اس نے سوال کیا۔ سوری سر، مجھے یہ اتنا ٹیکنیکل سوال پوچھنے کا خیال نہیں رہا۔ اگر آپ کہیں تو ابھی ایس پی صاحب سے وضاحت طلب کر لی جائے۔ اس کا موڈ بھانپ کر عبد المنان نے بھی شوخ انداز اختیار کیا۔ نہیں، رہنے دو، شیر کبھی کسی سے اپنی شناخت پوچھتا ہے نہ بیان کرتا ہے، اس کا عمل خود بتا دیتا ہے کہ وہ شیر ہے۔ تم ایس پی صاحب کو جوابی پیغام بھجوا دو کہ کیس واپس نہیں لیا جائے گا۔ بے شک اس کیس کا فیصلہ عدالت میں نہ ہو سکے، لیکن یہ کیس حق و باطل کی جنگ کی علامت کے طور پر کھلا رہے گا۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ اوکے سر، میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ عبد المنان نے بھی فوراً سنجیدگی اختیار کر لی۔ ویسے آج کل اپنے چودھری صاحب کی مصروفیات کیا ہیں؟ پچھلے دنوں ان کے جو نقصانات ہوئے، ان کے دکھ سے تو وہ باہر نکل آئے ہوں گے۔ ایک فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے عبد المنان سے پوچھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں چودھری صاحب کی تالیف قلب کے لیے بڑا شاندار انتظام ہو گیا۔ ان کی کوئی امریکن دوست ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ میں نے خاتون کو دیکھا تو نہیں، لیکن ان کے حسن کی شہرت بہت سنی ہے۔ معلوم نہیں کہ وہ واقعی حسین ہیں یا ہمارے ہاں کے لوگوں کی عادت کے مطابق ہر گوری میم کی طرح حسین لگی ہیں۔ بہرحال سنا ہے کہ چودھری صاحب خاتون کے ساتھ خوب گھومے پھرے، انہیں جنگل میں شکار کے لیے بھی لے جایا گیا۔ شکار کس کا ہوا یہ اطلاع نہیں مل سکی، البتہ خاتون کے گاؤں میں ذوق و شوق سے گھومنے پھرنے کی اطلاعات ملتی رہیں۔ مسز جوزف کا فون آیا تھا، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ چودھری صاحب کی مہمان لیڈی گاؤں کے اسکول بھی تشریف لے گئی تھیں۔
جہاں انہوں نے اسکول کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے مسز جوزف کو اچھے خاصے ڈالرز امداد کی مد میں دیے ہیں، جو انہوں نے امانتاً اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور منتظر ہیں کہ یہاں سے کوئی جائے تو اس کے حوالے کیے جائیں یا پھر یہاں سے جو ہدایات ملیں اس کے مطابق خرچ ہو۔ عبد المنان نے اسے بتایا، کاش میں چودھری کو ان دونوں عورتوں کی مثال دے کر کوئی اچھی سی نصیحت کر سکتا۔ وہ غیر مذہب اور قوم کی ہو کر یہاں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ دیکھنا چاہتی ہیں، جب ہی تو ایک اسکول میں پڑھانے کھڑی ہے اور دوسری امداد دے گئی ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ چودھری صاحب پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں دولت اور اختیار کے ساتھ ساتھ فرعونی صفات بھی اپنے اجداد سے ورثے میں ملی ہیں، اور وہ تب تک اپنے عمل پر قائم رہیں گے جب تک کوئی موسیٰ کا وارث بن کر ان کے سامنے ڈٹ کر نہیں کھڑا ہوگا۔ اس نے افسوس اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تبصرہ کیا، جسے سن کر عبد المنان بولا کچھ نہیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک بھرپور نظر ضرور ڈالی۔ روشن پیشانی اور بے ریا آنکھوں والے اپنے اس باس کو وہ کسی سے بھی تشبیہ نہ دے سکا۔ پھر آج تم میرے ساتھ گھر چل رہی ہو نا؟ میں نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہیں، مجھے اور مہرین کو آپ سے کچھ اہم ٹاپکس سمجھنے ہیں۔ محترم کچھ نخروں سے مانے، مگر مان گئے۔ آخر سامنے بھی تو میں تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر سوال کرتے ہوئے راحیلہ خود ہی اپنے کارنامے پر اترائی اور فرضی کالر کھڑے کرنے لگی۔ اگر وہ مصروف تھے تو تمہیں ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کی کتنی ٹف روٹین ہوگی۔ ایسے میں ان کے آف ڈے پر ہم زبردستی ان کے سر پر مسلط ہو جائیں تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر طارق کے مشکل سے راضی ہونے کا سن کر وہ کچھ پزل سی ہو گئی۔ اصل میں وہ جس روز شہریار کے کہنے پر کالج کی چھٹی کر کے اس کے ساتھ ورما کے اپارٹمنٹ پر گئی تھی، اس روز اس کے کئی اہم لیکچرز مس ہو گئے تھے۔ اس نے اگلے روز راحیلہ سے ان لیکچرز کے نوٹس لے لیے اور اس سے مشکل پوائنٹس سمجھانے کی درخواست بھی کر ڈالی۔ اب معلوم نہیں راحیلہ کے سمجھانے میں کچھ کمی تھی یا وہ ورما کے اپارٹمنٹ پر ہونے والی کارروائی سے ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ باوجود کوشش کے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ راحیلہ نے یہ صورتحال دیکھی تو آفر کر دی کہ وہ اس کے بھائی ڈاکٹر طارق سے گھر چل کر پڑھ سکتی ہے۔ ماہبانوں کو ڈاکٹر طارق کے پڑھانے کا مؤثر انداز پسند آیا تھا، اس لیے اس نے اس آفر کو قبول کر لیا۔ لیکن اب راحیلہ کی زبانی یہ سننے کے بعد کہ وہ مشکل سے آمادہ ہوا ہے، ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ فضول تکلف کی باتیں جانے دو، بھائی کی ساری نخرے بازی میرے لیے ہوتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اصل میں مہرین کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ فوراً راضی ہو گئے۔ ویسے بھی تم کافی پسند آئی ہو انہیں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے راحیلہ کا انداز کچھ معنی خیز تھا، لیکن اپنی دھن میں بیٹھی ماہبانوں نے غور نہیں کیا۔ آج کل اس کا دماغ کچھ یوں اڑا اڑا سا رہ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس سے اچانک آ کر ملنے والا اور پھر اسے ایک اہم مشن میں شامل کر لینے والا شخص شہریار ہی تھا۔ وہ تو بس ایک خواب کی طرح سے آ کر چلا گیا تھا۔ شہریار سے اس کی ہونے والی یہ غیر متوقع ملاقات اتنی سنسنی خیزی سے بھرپور تھی کہ کہیں کوئی رومانس کا چانس نکلتا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی اسے بار بار وہ لمحے یاد آ جاتے تھے جب وہ ورما کو شہریار کی جنون خیزی سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ اس کے اس عمل نے یکدم ہی شہریار کے جنون کو قابو میں کر لیا تھا اور وہ ورما سے دور ہٹ گیا تھا۔ لیکن ماہبانوں کے لیے ایک خوش فہم سا سوال ضرور جنم لے چکا تھا، کیا میں شہریار عادل کے لیے اتنی اہم ہوں کہ وہ میرے کہنے پر اپنے غصے کو قابو کر گئے؟ کبھی ایسے لگتا کہ یہ سچ ہے اور واقعی وہ شہریار کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے، کبھی وہ خود ہی اپنے خیال کو رد کر دیتی اور یہ دلیل دیتی کہ وہ جس کیفیت میں مبتلا تھی، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کی طرف سے اسی رد عمل کا اظہار ہوتا۔ اسی ادھیڑ بن نے اس کے ذہن کو اچھا خاصا منتشر کر دیا اور وہ بیٹھے بیٹھے کھو سی جاتی تھی۔ اچھا چلو اٹھ جاؤ اور زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ بھائی کو پتہ چلا کہ تم میری بات سن کر گھر آنے سے انکاری ہو گئیں تو وہ مجھ سے سخت خفا ہوں گے۔ راحیلہ کو اس کی اندرونی کیفیت کا بھلا کیا علم تھا، وہ اپنے اندازوں سے جو سمجھ رہی تھی اس کے مطابق ہی بولتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ماہبانوں اس کے مسلسل اصرار پر ہتھیار ڈالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ حسب سابق انہوں نے رکشے پر راحیلہ کے گھر تک کا سفر طے کیا۔ پچھلی بار تم نے ہمارے برابر والے بنگلے میں جس عورت کو دیکھا تھا اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔
راحیلہ کے گیٹ پر اترنے کے بعد اس کی نظریں بے ساختہ اس کے پڑوس کے بنگلے پر اٹھ گئی تھیں۔ یہیں تو اس نے مہا گرو کو دیکھ کر اس کے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود شناخت کیا تھا۔ کیوں؟ پولیس نے اس عورت کو کیوں گرفتار کیا؟ وہ سب جانتی تھی، لیکن اصولی طور پر اسے راحیلہ سے سوال کرنا چاہیے تھا، چنانچہ اس نے کیا۔ واضح طور پر تو کوئی وجہ سامنے نہیں آئی، بہت خاموشی سے ریڈ کیا گیا تھا، بعد میں اخبارات تک میں کوئی ذکر نہیں آیا، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہ عورت کوئی کال گرل ہی تھی، کسی نے مخبری کر دی ہوگی، اس لیے پولیس نے ریڈ کر ڈالا۔ لیکن ایسی عورتیں پھنس جائیں تو نکلنے کے 100 گر جانتی ہیں، ان کے عاشقوں کی کوئی کمی تو ہوتی نہیں، دیکھنا چند دن بعد ہی باہر ہوگی اور شان سے اپنا کاروبار چلائے گی۔ اس سے باتیں کرنے کے دوران راحیلہ نے دروازے کی گھنٹی بھی بجائی تھی اور چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر وہ دونوں اندر بھی داخل ہو گئی تھیں۔ اپنی پڑوسی عورت کے بارے میں راحیلہ نے جو خیال آرائیاں کی تھیں، مہبانوں نے ان پر کوئی جوابی تبصرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا، ورنہ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ وہ عورت جس چکر میں گرفتار کی گئی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ دیکھیں خاتون، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔ آپ کی بہن کس کے ساتھ اور کہاں گئی؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری اس سے آخری بار ہسپتال میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے نہ تو اسے دیکھا اور نہ ہی کہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ وہ دونوں ابھی لاؤنج کے دروازے پر ہی تھیں کہ انہیں اندر سے ڈاکٹر طارق کی سخت آواز سنائی دی۔ اس کے اور راحیلہ کے قدم ٹھٹک گئے اور وہ وہیں رک گئیں۔ کھلے دروازے سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے ڈاکٹر طارق چہرے پر غصے کی سرخی لیے کھڑا نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کے مقابل ایک فربہی مائل عورت بیٹھی تھی، جس کی دروازے کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ البتہ پشت پر موجود اس کے بالوں کی موٹی سی چوٹی کی سیاہ رنگت اتنا ضرور بتا رہی تھی کہ عورت جوان العمر ہے۔ لیکن روبی نے خود گھر سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر طارق یعنی آپ سے ملنے جا رہی ہے۔ وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ہمیشہ بڑی بہن سے زیادہ سہیلی کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ جب سے اس کی زندگی میں آئے تھے، میں تب سے ہی آپ کو جانتی ہوں۔ روبی نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں چھپایا تھا۔ کل شام بھی وہ تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ڈاکٹر طارق کی سالگرہ ہے اور انہوں نے خاص طور پر مجھے انوائٹ کیا ہے۔ میں رات 10 ساڑھے 10 بجے تک بنا تشویش اس کا انتظار کرتی رہی کہ ڈنر وغیرہ سے فارغ ہونے میں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے۔ پھر روبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر طارق خود مجھے چھوڑنے گھر تک آئیں گے، اس لیے بھی مجھے خاص فکر نہیں تھی۔ لیکن روبی رات بھر گھر نہیں آئی۔ میں اس کے سیل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ بند تھا۔ میں نے کئی بار آپ کا نمبر بھی ملایا، آپ کا نمبر بھی نہیں مل سکا۔ رات بھر پریشانی میں گزار کر میں صبح ہسپتال گئی تو معلوم ہوا کہ آپ نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر واپس جا چکے ہیں۔ میں ہسپتال سے آپ کے گھر کا پتہ لے کر یہاں پہنچ گئی تاکہ آپ سے روبی کے بارے میں معلوم کر سکوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ جانتے نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، کہاں سے اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لاؤں؟ اپنی بات کے اختتام پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے افسوس ہے خاتون کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میں یہی اندازہ لگا سکا ہوں کہ روبی مسلسل آپ سے جھوٹ بولتی رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کل میری سالگرہ کا دن ہی نہیں تھا، تو میں اسے کیسے ڈنر پر انوائٹ کر سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے روبی کا کسی اور شخص سے افیئر چل رہا ہو اور وہ شخص اس لائق نہ ہو کہ وہ اسے گھر والوں کے سامنے پیش کر سکے، اس لیے اس نے اپنے وقت بے وقت باہر آنے جانے کے لیے اچھے جواز کے طور پر آپ کے سامنے میرا نام لے لیا ہو۔ بہرحال میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو میرا روبی سے ایسا کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ اس حساب سے میرے معیار پر پوری اترتی تھی کہ میں اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچتا۔ طارق کا انداز بے حد دو ٹوک بلکہ ایک طرح سے کافی بے رحم تھا۔ میں نہیں مان سکتی، میری بہن ایسی لڑکی نہیں ہے کہ اس قسم کے جھوٹ بولے۔ خاتون نے روتے ہوئے طارق کی بات کو رد کیا۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں محترمہ، اس بات کی گواہی تو میں بھی دے سکتی ہوں کہ کل شام میں یہ 7 بجے تک گھر پر ہی تھے اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی کے لیے ہسپتال چلے گئے تھے، اس لیے اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کی بہن کو کہیں بلایا ہو۔ مہبانوں کے ساتھ دروازے پر رکی راحیلہ یکدم ہی لاؤنج میں داخل ہوئی اور اپنے بھائی کی حمایت میں بیان دیا۔ تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟ خاتون کی آواز میں نمایاں بے بسی تھی۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، کم از کم یہاں نہیں آئی،
اس لیے پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور کہیں اور اسے تلاش کریں۔ میں اپنی بہن کی موجودگی میں اس بیہودہ موضوع کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ خاتون نے سوال تو جانے کس سے کیا تھا، لیکن جواب طارق نے نہایت خراب موڈ کے ساتھ دیا۔ اس کے اس رویے کے بعد خاتون کے لیے وہاں رکنا ہر صورت میں بیکار تھا۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی ماہبانوں کے قریب سے گزر کر بیرونی راستے کی طرف بڑھ گئیں۔ 35 سے 40 کی درمیانی عمر کی وہ قبول صورت سی خاتون جس مایوسی کے عالم میں وہاں سے نکلی تھیں، اس نے ماہبانوں کے دل پر گہرا اثر کیا، لیکن بات وہی تھی کہ خاتون جس مسئلے سے دوچار تھیں اس میں وہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کون محترمہ تھیں بھائی جو اس طرح منہ اٹھا کر آپ پر الزام دھرنے چلی آئی تھیں؟ خاتون کے جانے کے بعد ڈاکٹر طارق سر تھام کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ راحیلہ نے اپنے ہاتھ میں موجود کتابیں اور فائلیں وغیرہ میز پر پٹکنے کے انداز میں رکھیں اور تیز لہجے میں اس سے سوال کیا، لیکن انداز سے صاف ظاہر تھا کہ لہجے کی یہ تیزی بھائی کے لیے نہیں بلکہ ان خاتون کے لیے ہے جو ابھی ابھی وہاں سے روانہ ہوئی تھیں۔ پہلے اپنی سہیلی کو تو اندر بلا کر بٹھاؤ، پھر یہ تفتیش کر لینا۔ ابھی تک دروازے کے قریب تذبذب کے عالم میں کھڑی ماہبانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق نے راحیلہ کو ٹوکا۔ او سوری مہرین، پلیز تم تو اندر آ کر آرام سے بیٹھو۔ اصل میں گھر میں گھستے ہی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ دماغ کچھ کام نہیں کر رہا۔ وہ جلدی سے ماہبانوں کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے اندر آ کر بیٹھنے کے بعد ایک بار پھر بھائی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم تو اس طرح مجھے گھور رہی ہو جیسے میری نانی جان ہو۔ بہرحال تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ روبینہ عرف روبی اس ہسپتال میں نرس ہے جہاں میں جاب کرتا ہوں۔ ایک دو دفعہ میں اس کی فرمائش پر اس کی بیمار والدہ کا چیک اپ کرنے اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا۔ روبینہ کے والد یا کوئی بھائی نہیں ہے۔ پہلے اس کی والدہ ملازمت کرتی تھیں، پھر بڑی بہن نے ایک گارمنٹ فیکٹری میں جاب کر کے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ روبینہ نے بھی نرسنگ کی ٹریننگ لے کر 2 سال پہلے جاب کا آغاز کیا تھا۔ والدہ اپنی بیماری کی وجہ سے بہت عرصے سے ملازمت چھوڑ چکی تھیں۔ یوں سمجھ لو کہ میں ان لوگوں سے ملا تو مجھے یہ خاصا بے بس اور تنہا خاندان محسوس ہوا، اور ہمدردی کے جذبے کے تحت میں کبھی کبھار روبینہ کے گھر فون کر کے اس کی والدہ اور بہن سے خیریت لینے لگا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میری اس ہمدردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روبینہ نے گھر میں کیا کہانی سنائی اور میری آڑ لے کر کس سے ملنے جاتی رہی۔ اس کی بہن سے میری جو بات چیت ہوئی ہے وہ تم لوگوں نے بھی سنی ہے، اس لیے میرے خیال میں ہمیں اب مزید اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دونوں آرام سے بیٹھو، میں ابھی تھوڑی دیر میں کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ خاتون کی آمد کی وجہ سے میں پہلے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ مختصراً ساری بات بتا کر ڈاکٹر طارق باہر چلا گیا۔ آج کل جانے لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس راہ پر چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر طارق کے جانے کے بعد راحیلہ نے بڑی بوڑھیوں کی طرح تبصرہ کیا۔ اس کے بعد بھی وہ ماہبانوں کو ایسے کئی قصے سناتی رہی جن میں گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کا ذکر تھا۔ ماہبانوں بے دلی سے یہ قصے سنتی رہی۔ ڈاکٹر طارق کے واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن ہر شخص ہی اپنی جگہ اعصابی دباؤ کا شکار تھا، اس لیے کسی نے بھی اچھی طرح کھانا نہیں کھایا۔ میرے خیال میں آج میں تم لوگوں کو یکسوئی سے نہیں پڑھا سکوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ کسی اور دن پر یہ پروگرام رکھ لو۔ کھانے کے بعد ڈاکٹر طارق نے اعلان کیا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس صورت میں مزید یہاں رکنے کی بجائے ہاسٹل جانا پسند کروں گی۔ روز روز ہاسٹل سے دیر تک باہر رہ کر میں کسی کو خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتی۔ اس کی بات سن کر ماہبانوں ایک دم ہی کھڑی ہو گئی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے یار، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلی جانا۔ راحیلہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مہرین ٹھیک کہہ رہی ہے، راحیلہ یہ ہاسٹل میں رہتی ہے، اس لیے اسے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ماہبانوں کے کچھ کہنے سے قبل ڈاکٹر طارق نے بہن کو جواب دیا اور پھر ماہبانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آئیں مہرین، میں آپ کو ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت یہ علاقہ بالکل ہی سنسان ہوتا ہے، اس لیے آپ کا اکیلے جانا مناسب نہیں۔ ایسا کرو راحیلہ، تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو۔ راحیلہ کو ساتھ چلنے کا کہہ کر اس نے ماہبانوں کے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک ساتھ گھر سے روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر طارق کے پاس سواری کے لیے موٹر سائیکل تھی، جس پر ظاہر ہے وہ تینوں ایک ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں ٹیکسی کے لیے خاصا فاصلہ پیدل طے کر کے روڈ تک جانا پڑا
امراء کے اس علاقے میں جہاں لوگ اپنی ذاتی سواریوں کے مالک ہوتے ہیں، ٹیکسی کا اس بری دوپہر میں ملنا بھی ایک کار دشوار تھا۔ انہیں انتظار میں کھڑے کھڑے تقریباً 10 منٹ گزر گئے، لیکن کسی ٹیکسی کی صورت نظر نہیں آئی۔ سڑک سے جتنی بھی گاڑیاں گزر رہی تھیں وہ لوگوں کی ذاتی ملکیت تھیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اس صورتحال پر کوفت زدہ سے کھڑے وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بوریت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنے قریب بریکس کی چرچراہٹ سن کر چونک گئے۔ تینوں نے بیک وقت نظر اٹھا کر اپنے قریب رکنے والی گاڑی کو دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لکیر جیسی پتلی مونچھوں والا ایک لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر ماہبانوں کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ چودھری کے اہم کارندوں میں سے ایک کارندہ شیدہ تھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے انگلی سے یوں اشارہ کیا جیسے اسے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ چودھری کے خاص ملازمین اتنے سر چڑھے تھے کہ اپنے اشارے کو بھی حکم کا درجہ دیے جانے کی خواہش رکھتے تھے، مگر ماہبانوں میں اتنی سکت ہی کہاں تھی کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل میں اپنے قدموں کو حرکت دے پاتی۔ سرد ہوتے ہاتھ پیروں کے ساتھ وہ وہیں کھڑے کھڑے بھربھری مٹی کی طرح نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مہرین، کیا ہوا؟ ہوش کھونے سے قبل اس نے ڈاکٹر طارق کی تشویش بھری آواز سنی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔